بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے سیشن کا آغاز کیے لیتے ہیں. محترم جناب اشفاق احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ان کا تعارف میں آپ سے کیا کرواؤں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. وہ اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم ان کا تعارف کروائیں. محترم اشفاق احمد صاحب ہماری خوش قسمتی کہ وہ ہماری درخواست پر اپنی علالت کے باوجود لاہور سے تشریف لائے. ویری کائنڈ آف ہیم. تو میں ان کو دعوت دوں گی. اس وقت ان کی گفتگو کا موضوع ہے آئیڈیالوجی ورسز کمرشلزم. یقیناً آپ کی دلچسپی اس موضوع سے بہت ہے اور آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ انٹریکٹیو انداز میں اس موضوع پہ کچھ ڈسکس کر سکیں, کچھ سیکھ سکیں, کچھ مزید باتیں آپس میں شیئر کر سکیں. محترم اشفاق احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز خواتین, یہ جو موضوع انہوں نے منتخب کیا ہے اور مجھے دیا ہے, یہ بڑا پیچیدہ اور بہت ہی غیر معمولی موضوع ہے جس کے اوپر بنا بنایا مسالہ کہیں سے نہیں ملتا اور سوچی سچائی باتیں جن کے ہم عادی ہیں وہ بھی کہیں پر موجود نہیں ہیں. آئیڈیالوجی کے لیے ہمارے پاس کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. ہم اسے نظریے کا نام دیتے ہیں لیکن وہ مناسب نہیں. تفکر کا اور تفکریات بھی اسے کہتے ہیں, پنجاب یونیورسٹی والوں نے یہ دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عام بولی میں آدرش کا ایک لفظ ہے جو کم استعمال ہوتا ہے لیکن وہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے. اور کمرشلزم بنج وپار, خرید و فروخت, بیچنا خریدنا اور اس کے ارد گرد جتنے بھی لوازمات ہیں وہ سارے کمرشلزم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں. لیکن اس موضوع پہ بلا واسطہ طور پر پہنچنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انسان جو ہے اسے کیوں معتبر اور محترم ٹھہرایا گیا ہے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں. ایک تو یہ کہ انسان لکھتا ہے, اس کے پاس قلم ہے, وہ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی لکھے گا تو اپنے آپ کو اچھا ہی لکھے گا, تعلی کرے گا, اور دوسرے جانداروں کو وہ اتنی اہمیت نہیں دے گا جتنی اپنی ذات کو دے گا. شاید یہ اس کی وجہ ہو. لیکن ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی صحیح وجہ نہیں ہے. اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی جس کی وجہ سے یہ طے پا چکا ہے جانداروں کی دنیا میں کہ یہ ارفع اور اعلیٰ ہے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں. چنانچہ جانور اور انسان یہ دونوں ہی اپنی بایولوجیکل ڈرائیوز, اپنی حیاتیاتی انگیزش کے مطابق کام کرتے ہیں. مثلا بھوک کی خواہش ہے تو کھانا کھائیں گے, جنس کی خواہش ہے تو اپنا ساتھی تلاش کریں گے, آسودگی کی طرف جائیں گے, غم سے بچنے کی کوشش کرے گا. یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. جانور میں بھی موجود ہے, انسان میں بھی موجود ہے. ایک بھینس جب ایک چارے کے کھیت میں سے گزرے گی تو ادھر بھی منہ مارے گی, ادھر بھی منہ مارے گی, گزر جو رہی ہے, اور اس کی جبلت جو اس کو مجبور کرتی ہے کہ یہ کھاؤ. جب لومڑی آتی ہے اس کے علاقے میں, آپ کے پہاڑی علاقے میں مری کے ارد گرد, جب ہم وہاں رہتے تھے تو دیکھتے تھے وہ مرغیاں پکڑ کے رات کو جو لے جاتی, تو اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ میں اس پرائے مال کو ہڑپ کر جاؤں. دونوں ہی اپنی حیاتیاتی انگیزش, جیسا کہ میں کر رہا تھا, بایولوجیکل ڈرائیوز پہ چلتے ہیں. لیکن انسان ایک ایسا جانور ہے جو آزاد رہنا پسند کرتا ہے. اور یاد رکھیے اور اس بات کو انڈر لائن کر لیجئے, آزادی کا مطلب وہ نہیں جو اخباروں میں چھپتا ہے یا کالمز میں لکھا جاتا ہے, یا ہم ادیب کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں
تو ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں گے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں انسان ہوں, جانور کے مقابلے میں آزاد ہوں, میں کھیت میں سے گزرتا ہوا سیب توڑوں یا نہ توڑوں. دیکھیے بھینس تو جب گزرتی ہے نا وہ تو مجبور ہے یہ کرتی ہے, لیکن انسان کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور میں چاہوں گا تو میں جاؤں گا آوارہ گردی کرنے, نہیں چاہوں گا تو میں یہاں بیٹھ کر آرام سے اپنی زندگی گزاروں گا. میں چاہوں گا تو جھوٹ بولوں گا, نہ چاہوں گا تو نہیں بھی بولوں گا. میں چاہوں گا تو رات کے وقت مرغیاں دڑبے میں سے پکڑوں گا, نہیں چاہوں گا تو نہیں کروں گا. اور یہی آزادی انسان کی ہے کہ وہ اپنی بایولوجیکل ڈرائیو کے باوصف اور اس کے باوجود جو مجھے اندر سے تنگ کر رہی ہے وہ رک جاتا ہے. دیکھیے میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس عمر میں رات کے وقت الارم لگا کے سوتا ہوں, جب وہ بجتا ہے 4 بجے تو میں اسے اٹھ کے بند کر دیتا ہوں. پھر میری آزادی یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں نے اس لیے لگایا تھا کہ میں اٹھوں, بند ہو چکنے کے باوجود میں اٹھتا ہوں, منہ ہاتھ دھوتا ہوں اور اپنے اوپر وہ مصیبت برداشت کرتا ہوں جو عام طور پر دوسرا جانور برداشت نہیں کرتا ہے. پھر میں ارننگ کے لیے یہ ساری مصیبتیں جو ہیں یہ برداشت کرتا ہوں. رات کو کئی نیک بندے 1 بجے اٹھ کر تہجد پڑھے, سردیوں کی رات ہوتی ہے, بڑا مشکل کام ہے اس وقت وضو کرنا اور پھر بیٹھنا اللہ سے لو لگا کے, یہ اس کی مرضی ہے, وہ آزاد ہے. اور انسان کو سب سے بڑا دکھ خواتین اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی آزادی کا سودا کہیں کر بیٹھتا ہے اور جو ہی اس سے اس کی آزادی چھن جاتی ہے, نوئنگلی اور ان نوئنگلی, وٹنگلی اور ان وٹنگلی, مرضی سے یا کسی اور طرح سے, جب اس کی آزادی چھنتی ہے تو بہت بے چین ہوتا ہے. اور جو ہی اس کی آزادی چھنتی ہے اس سے انسانیت بھی ساتھ ہی چھن جاتی ہے, وہ بڑا تڑپتا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہوگا, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو گھر میں کام کرتے ہیں, اپنا ہمارا ایک رشتہ ہے مردوں کے ساتھ, گھر کے ساتھ, 4 دیواری کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ہمیں تو آزادی کا پتہ نہیں ہے. لیکن آپ کے دماغ کے پس منظر میں اور لاشعور میں یہ بات اچھی طرح سے گڑی ہے کیل کی طرح سے کہ میں انسانیت کے لیول سے نہیں گرنا چاہتی, کیونکہ میں آزاد ہوں اور اس معاملے میں میں سچ بولنا چاہتی ہوں. کہیں آپ کی 80% آپ وہ کر دیں, لیکن جب آپ آزادی کا اظہار کریں گی تو پھر آپ کہیں گی کہ میں یہ نہیں کروں. تو اس کی سب سے بڑی مشکل اس وقت ہوتی ہے جب اسے اپنی آزادی کو قربان کرنا. آپ سے غلطی یہ ہوتی ہے, ہمارے رائٹر سے, یہ میرے سامنے رائٹر بیٹھی ہیں, یہ آزادی کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ کے خلاف بات کرنا آسان ہے, اس سے بڑی عزت مل جاتی, تالیاں بج جاتی ہیں کہ واہ جی واہ بڑا بہادر آدمی. وہ آزادی نہیں. آزادی یہ کہ اپنی ذات کے تقاضے کے خلاف اپنی مرضی اور اپنے فیصلے کے مطابق کام کرنا. دیکھو اچھی اچھی چیزیں کس کو پسند نہیں ہے, بھرے ہوئے بازار ہیں, میں کمرشلزم کی طرف آتا ہوں, وہاں پر آپ داخل ہوتی ہیں اور وہاں پر داخل ہونے کے بعد آپ کہیں کہ نہیں مجھے یہ چیز باوجود اس کے بڑی ضرورت ہے اور بہت اچھی لگتی ہے, اور مجھے ٹیلی ویژن تڑپاتا ہے روز کہ یہ شیمپو فلاں قسم کو, اور بال جب یوں آتے ہیں لہر کے آگے تو میں کیا کروں, مجھے وہی شیمپو چاہیے. لیکن نہیں, میں آزاد ہوں, میں چاہے لوں چاہے نہ لوں. پھر آپ اپنی کمرشلزم کے خلاف اپنی آزادی کا سودا کیے بغیر آپ ایک اینٹی اور ایک وجود بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں. اور اسی آزادی اور اسی انسانیت کے اندر پھر ایک عجیب چیز آتی ہے جس پہ آپ نے شاید کم غور کیا ہو, کہ جبلت کے مطابق آپ کے اندر محبت کی لہر پیدا ہوتی ہے. بچے سے محبت, بڑے سے محبت, گھر والوں سے محبت, محبوب سے محبت, کسی سے بھی یہ پیدا ہوتی, اور آپ اس کے اندر ویسے ہی ڈوبتی ہیں جیسے ایک ہرنی اپنے بچے کے پیچھے جاتی ہے, یا اپنی بھینس یا گھوڑا یا کوئی بھی جانور اس کے ساتھ محبت. وہ ایک فطری اور ایک جذباتی محبت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ مجبور ہیں. لیکن انسان کمال ہے, اور میں کبھی کبھی سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ فطری اور جبلی مذہب کے ساتھ ایک ایسی صلاحیت بھی رکھتا ہے جسے اکتسابی محبت کہتے ہیں. نہیں, اندر سے نہیں پیدا ہوئی ہے,
لیکن اکتساب کی ہے، اس نے سوچا ہے، اس نے اپنا ٹارگٹ فکس کیا ہے، اور وہ اکتسابی اور سوچی ہوئی اور لرن کی ہوئی محبت ہے۔ اب جانور کو تو یہ چیز نہیں ملتی۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا، جیسے میرے ہوا کرتا تھا، کہ فطری اور جبلی محبت تو ہوئی، وہ تو ہو گئی بندے کو، بچے سے تو پیار ہے۔ بچے کی آپ مثال سامنے رکھیے، آپ کے بچے ہیں اور بچے سے آپ کو عشق ہے اور بچہ سب سے پیارا ہے، اور اکتسابی محبت آپ کی ایک شخصیت کے ساتھ ہے، ایک بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جتنی بھی محبت ہے وہ اکتسابی محبت ہے، وہ جبلی نہیں ہے۔ ٹھیک، اب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جبلی محبت جو ہے وہ طاقتور اور تگڑی اور مضبوط ہے، وہی آپ کا پیارا بچہ جس سے آپ بے انتہا محبت جبلت کی کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ نبی کی شان میں کچھ کہے تو آپ اس کا بھٹا سا گردن بھی اڑا سکتی ہیں۔ اکتسابی محبت کی ہے، پھر انسان وہاں پر آزاد ہوتا ہے جو جانور نہیں ہے۔ ہم اپنی بایولوجیکل ڈرائیوز کے برعکس بھی اپنے اندر وہ صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور جب ہم سے ہماری یہ آزادی چھینتی ہے کہ ہم مجبور محض ہو جاتے ہیں تو پھر انسانیت کی حد سے گرتے ہیں اور معذور ہو کر اپنے آپ کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے مجھے اتنی دور بیٹھ کر پھنسایا ہے کمرشلزم میں اور میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور جو ظاہر ہے کہ اور اس طرح کی موشگافیاں نہیں کر سکتا، وہ یہ کہ حال ہی میں پچھلے چند سالوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو آپ کی بڑی محسن ہے اور جن کی آپ بہت پرستش کرتے ہیں، انہوں نے میری اور میری نسل کی انسانیت پر ایک بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ اس نے مجھے انتظار سے اور صبر سے نکال دیا ہے۔ اتنی تیزی سے کام مجھے عطا کیے ہیں کہ میں فٹ سے چاہتا ہوں ابھی میں نے فوٹو کھینچی ہے، ابھی یہ چلی جائے، ابھی دھل کے ابھی آ جائے۔ اگلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کالا کپڑا لگایا لیٹا کہ پاجی فلم تو ہو دی، ان کا آج کو وقت ہے نہیں، کل سے ہی پرسوں، آہستہ آہستہ زندگی میں آپ کو ایک ٹھہراؤ عطا کیا۔ اب آپ صبح یہاں سے ناشتہ کر کے بیٹھتی ہیں جہاز میں اور لنچ آپ جا کے مانچسٹر میں کرتی ہیں۔ یہ تو کبھی ہوا نہیں تھا انسانی زندگی میں۔ اس نے جو بے چینی عطا کی ہے، اس کے لیے انسان کا اندر کا میٹر تیار ہے۔ ایک انٹرنل ٹائم ہوتا ہے نا، آپ نے جیٹ لیگ کا بہت سنا ہوگا، وہ انٹرنل ٹائم آپ کو ضرور تنگ کرتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو اس طرح کا پیدا نہیں کیا تھا۔ اور یہ مشکل جو ہے، میں ایک دفعہ ملتان کے لاہیوں کے اڈے پہ بیٹھا تھا، تو وہاں ایک پٹھان ڈرائیور کھانا کھا رہا تھا، تو ایک اور آ گیا ڈرائیور، بڑے بڑی چارپائیاں بچھی ہوتی، بڑے مزیدار۔ اگر آپ نے بہت اچھا کھانا کھانا ہو تو کبھی اڈوں کے اوپر جا کر یہ ٹرکوں والا کمال کے کھانے ملتے ہیں۔ تو ایک اور آ گیا پٹھان، اس نے کہا ستر معاشی ذخار، آپ کی باتیں آپ اس میں کرنے لگے، جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی السلام علیکم۔ تو اس نے کہا کہ کدھر سے آ رہے ہیں؟ جو پہلے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اس نے کہا کہ میں منٹگمری سے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا لا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں لیمن سکواش لا رہا ہوں۔ کہ کدھر لے جا رہا ہے لیمن سکواش؟ وہ مچل کی بنتی ہے نا ہماری، کدھر لے؟ اس نے کہا کراچی۔ اس نے کہا سبحان اللہ۔ اس نے پوچھا تو کدھر سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا میں کراچی سے آ رہا ہوں۔ کہ تو کیا لا رہا ہے؟ کہ روح افزا لا رہا ہوں۔ کہ کدھر لے جا رہا ہے؟ کہ منٹ گوبری لے جا رہا ہوں۔ دیکھو مشروبات ہیں نا، اب عذاب میں کیا مبتلا ہے پینے والے بھی اور لے جانے والے بھی، کیونکہ میں نے پھر اپنے بابے سے، میرے بابے ہوتے ہیں جن سے میں بات کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ سر یہ کیا راز ہے زندگی کا، کتنا بے چین ہو گیا۔ وہ جگہ جہاں بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہے تھے ملتان، وہ بھی بے چین ہو گیا۔ دو ڈرائیور آتے ہیں اور ایک جہاں سے وہ سامان دے گیا کو، پہلے زمانے میں، ابھی کل کی بات ہے، میرے باپ کے زمانے میں اگر مچل بناتا تھا شربت تو منٹگمری اور اس کے علاقے میں پی لیتے تھے لوگ، بڑا اچھا تھا۔ روح افزا والے روح افزا کے علاقے میں کبھی جاتے تھے ماسی کے گھر تو وہ کہتی تھی روح افزا، ان کے بسم اللہ سب پگڑی باندھ کے بیٹھے، روح افزا آ رہا ہے کہ خوش ہو رہے ہیں۔
اب وہ کہتے ہیں ہر چیز یہاں کی یہاں. اس کے بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹن من وہ لے کے دو امریکہ سے جو آتی, کچھ ایسی واحد تھی, اور یہ بھاگی پھرتی کہ جا کے میں لے کے آؤں. میں نے کہا یہ ملتی کہیں یہاں کیوں نہیں ملتی, یہ سب کچھ آپ جا کے لے لیں الفتح سے, وہ فوراً آپ کو مل جائے گی, آ رہا ہے جیسا. تو میں نے بابا سے پوچھا کہ جی بابا جی یہ کیا, کہنے لگے یہ ساری پٹرول کی برتنیں. اب ان کا موٹا طریقہ لگا. میں نے کہا سکون نہیں ملتا, کہنے کہ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ پٹرول واپس پتھروں میں چلا جائے اور نکل نہ سکے. اب وہ بڑی عجیب بات ہے, اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ سکون کی زندگی بسر کرنی ہے, اللہ اور اللہ کے نبیوں نے جیسے کہا تھا اس طرح کی, کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ صبر تلاش کرتے پھرتے, ہمیں تو ملتا نہیں کہیں بھی. تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ نہیں ہے, تو پھر سپیڈ جو اس کی نار بنتا ہے. لندن کا ایک پرانا پرچہ دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ آج سے 80-100 برس پہلے لندن میں صرف وہی چیز بکتی تھی جو گھوڑا گاڑی پہ آ سکتی ہے, ظاہر ہے, اور گھوڑا گاڑی کا ریڈیس 30 میل سے زیادہ نہیں ہوتا. اچھے سے اچھا کیک, اچھی بسکٹ جہاں کے بنتے تھے 30 میل کے ریڈیس میں آتے, دنیا انجوائے کرتی تھی. اور کوئی بڑا شہر مانچسٹر ہے تو وہ اس کے اپنے گلاسگو کا اس کا 30 میل کا ریڈیس ہے, گھوڑا گاڑی چلتی تھی. ان چیزوں نے ہم کو بڑا ٹائم عطا کیا کہ لو جی ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں بابا اشفاق صاحب ہم ٹائم بچا لیتے ہیں. ہم نے کہا اچھی اور کیا بات ہے. پھر میں جمع کر کے ان کو کہتا ہوں کہ تم نے اتنا ٹائم بچا لیا, اس سے کتنا نروانا حاصل ہوا, کتنا سکون ملا, کیسا مراقبہ کیا آپ نے. کہنے لگے نہیں مراقبہ تو ہم نہیں کر سکے. اور میں کہا ٹائم, کہہ لیا ٹائم بھی نہیں بچا. یعنی ہم لندن چلے بھی گئے 7 گھنٹے میں اور ٹائم بنا بھی نہیں. اور جب ہم 13 دن میں جاتے تھے لائس تسترینو میں, وہ ایک اٹالین شپ تھا, یا بٹوری بڑا مشہور ان کا, 21 دن 13 دن بیٹھے کھانے پینے کھا رہے, ہر طرح کے بندوں سے ملاقات ہو رہی ہے, شفل بورڈ ایک گیم ہوتی تھی وہ کھیل رہے ہیں, شپ اپنا چلا جا رہا ہے 13 ناٹس پر آور کی رفتار سے. اب آپ کو کمرشلزم نے یہ سب کچھ دے دیا, لیکن اس میں آپ کا چوائس نہیں ہے, آپ اس کے قصوروار نہیں. یہ جو کچھ ہم آپ کو اپنے کمرشل پروگرامز میں, اخباروں کے اشتہار میں یا ٹی وی کے پروگرام میں دکھاتے ہیں, اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. آپ مجبوراً, اب میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آپ مجبوراً انسانیت سے نکل کر, اپنے چوائس سے نکل کر اینیمل کی طرح اس بایولوجیکل ڈرائیوز میں داخل ہو گئے ہیں, جس کا اب پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موضوع بڑا کمال کا تھا جب آپ اتنے چکر کاٹ کے ادھر آتے. اور اپنی آزادی کو چھوڑنا اور انسانیت کا سودا کرنا بڑے مہنگے بھاؤ پڑتے ہیں. میرا یہ جو بنتا ہے پل, جو آپ نے پل جس میں سے گزرتے ہیں, اس میں 3 ویٹس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. ایک تو ڈیڈ ویٹ ہوتا ہے اس کا, ایک لائیو ویٹ ہوتا ہے, ایک ونڈ ویٹ ہوتا ہے. ایسے نہیں پل بن جاتا آپ تو مزے گاڑی میں بیٹھے فر کر کے گزر گئے, آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ پل کے اوپر کتنی کیلکولیشن کی گئی. ڈیڈ ویٹ تو پل کا وہ ہوتا ہے جو اس کا بوجھ کہ اتنے 1000 ٹن اس پہ سریا لوہا سیمنٹ جو کچھ لگا ہے, یہ اس کا ڈیڈ ویٹ ہے. یہ ہر وقت موجود رہے گا اس کے جسم میں اور اس کے بدن کے اندر. اور اس کا لائیو ویٹ یہ ہے کہ وہ لائیو دنیا گزرنے والی جو اس پر سے گزرتی ہے اس کا بھی ویٹ پڑتا ہے روز. اور ونڈ ویٹ وہ ہے جو ہوا کے دباؤ سے, کبھی ہوائیں تیز چلتی ہیں, کبھی کم چلتی ہیں, کبھی رک کے چلتی ہیں. ونڈ ویٹ وہ ہے. بین ہی انسان کی زندگی ہے. ایک تو اس کا وجود ہے جو اس کا ڈیڈ ویٹ ہے, وہ تو لے کے بنایا ہے. بے شک آپ اسے ڈائٹنگ کر کے 15-20 دن کے لیے بریک کر لیں, پھر بھی ڈیڈ ویٹ آپ کا ڈیڈ ویٹ ساتھ ہی رہتا ہے. اور دوسرا اس کا لائیو ویٹ جو ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے آپ کی زندگی کے اوپر سے, آپ کے پل پر سے وہ لوگ گزرتے رہتے ہیں جن کے ساتھ روز واسطہ پڑتا ہے. میری بچی ہے نا, وہ ہم اس کی شادی کر رہے تھے, تلاش بانو کسیا کر رہی تھی لڑکا اس کے لیے,
تو وہ جو بھی تلاش کر کے لاتے وہ کہتے نہیں خالہ وہ کیا ہوتی ہیں ننانے نہ ہوں میری ننانے کچھ ننان کوئی چیز ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کیا نام کی چیز ہے وہ جس کو حسن کی بہنا کہ خبردار یہ نہ اچھا پریفریبلی اب وہ اس کے اوپر لائیو ویٹ ہے نا جی اور اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ آپ سس مری ہوئے تاش ہے ہاں پریفریبلی یہ تو یہ لائیو ویٹ سے بھی آپ روز گھبراتے ہیں اور ونڈ ویٹ وہ ہے جو ہر روز کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پیسہ رکھا تھا وہ نہیں رہا قرضہ لینا تھا وہ نہیں لے سکے یا لیا تھا وہ نہیں لے سکے یہ پیسے یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اس کو انہینس کرنے کے لیے اس میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے کمرشلزم نے آ کر آپ کی ان تینوں چیزوں کے اوپر اور طرح کا پریشر ڈال کے آپ سے اور بہت کچھ چھین لیا اور بدستور چھینتا چلا جا رہا ہے لیکن آپ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکیں گے یہ نہ سمجھیے کہ میں یہاں لیکچر دے گیا ہوں اور آپ جو شیمپو لگانا چھوڑ دیں میں نے ایک دفعہ ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں کہا کچھ باتیں ہو رہی تھی میں نے کہا وہ اس وقت 88 تھا میں نے کہا دیکھیے میری اس وقت ایک بڑی تنخواہ ہے میں بڑا افسر تھا اور میں آخری تنخواہ لے رہا تھا تو میں نے کہا دیکھیے اس وقت میری تنخواہ کا تقریباً 65% حصہ ان آئٹمز پر خرچ ہو رہا ہے 65 سے 67 تک جو سن 64 میں ہوتے ہی نہیں تھے اور میں سن 64 میں زندہ تھا خدا کی قسم میں زندہ تھا 64 سے ہو کے 88 میں آیا تھا نا اور ٹھیک ٹھاک بڑا اچھا زندہ تھا زیادہ صحت مند تھا زیادہ خوبصورت تھا زیادہ جوان تھا لیکن یہ آئٹم جو آ رہے ہیں یہ کھٹا کر تو مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ کیا میں نے کہا مثلا دیکھیے ہمارے لاہور میں ایک چیز آئی ہے اس کو کہتے ہیں فوٹوسٹیٹ مشین پہلے نہیں ہوتی تھی ہمارے دوست جاوید اقبال جسٹس جاوید اقبال تو وہ میں نے سے کہا کہ جاوید یار یہ آ گئی ہے تو اب تمہارا کام آسان ہو گیا ہوگا رام کو لگا دیا وہ حکم کا آسان کیا وہ جو کالی صندوقڑی ہوتی ہے پہلے ایک ہوتی تھی اب 3 سر پہ اٹھا کے وہ بندہ یہ 2 بندے اور رکھنے پڑے یعنی 2 بندوں کا اضافہ کرنا اس کو نائب کوٹ کہتے ہیں چپڑا سے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے کیونکہ وکیل ہر بات میں کہتا ہے کہ اس کے ساتھ فوٹو کاپی لگا دو اس کے ساتھ ایک فوٹو کاپی لگا دو تو میں نے اندازہ لگایا کہ لاہور جیسے بڑے شہر میں اس زمانے میں جب نے 1.25 کروڑ روپے کی یہ آئی تھی مشینیں فوٹوسٹیٹ مشین اور کوئی 11 سے 13 لاکھ ڈیلی ٹرانزیکشن اس کی ہوتی تھی تو وہ 1.25 کروڑ روپے کا بوجھ ہم پر ہی پڑا نا لاہور کے لوگوں پر ہی پڑا وہیں سے لیے گا اور یہ جو 13 لاکھ کا یہ بھی ان پہ روز پڑ رہا تو میں جب 3rd ایئر میں پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج میں تو میرا ایک دوست تھا ہرونگ سنگھ اس کا نام سکھ تھا سکھ بڑی کمال کی چیز ہوتے ہیں ان کے کیس بھی اتنے لمبے سکھ تو اس نے کہا کہ ہاتھ کر میں نے ہاتھ کیا اس نے اس کے اوپر ایک بڑی گندی چیپ سی لگا دی تھی چپکنے والی کہنے کا جا پانی لا کے سر تے لا کے دیکھ میں کہا یار کیا فضول کی چیز لگا کرزو لگا کے دیکھ اسی کیس بنانے ہیں تو میں ہاسٹل میں سے لگا کے وہ پھکا پھک اتنی جاگ وہ پہلی دفعہ شیمپو میں نے دیکھا زندگی میں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے تو ہم تو لال صابن سے نہاتے تھے لال سے ہی چلتا رہا تو جب لایا وہ تو مجھ سے سنبھالنا مشکل ہو گیا عادی نہیں تھے اس کے اب آنکھوں میں گردن کے اوپر چل رہا ہے کھٹا کرتے تو پھر دھویا کہنے کا دیکھا یہ میرے تائے نہیں اتوں لندن تو اس کا گیا ہوا تھا کوئی لے کے آیا تو شیشی وہ ہر اسٹوڈنٹ کے تھوڑا تھوڑا تلی کرا کے لگا دیتا تھا کہتا جاؤ نلکے کے نیچے سر دھو کے دیکھو یہ زندگی کو پکڑنے اور گھیرنے کی مجھے زیادہ آسانیوں سے باہر نکالنے کے لیے اب جو کمرشلزم ہے وہ جس بندوں نے جس گروہ ہے انسانی نے پھیلایا ہے ان کو اس کی ضرورت ہے ان کو پیسے کی ان کی اکانومی کے کرنے کی سب کی وہ چلاتے ہیں لیکن اب آپ آئیڈیالوجی کی طرف جب آتے ہیں تو یہ ایک آدرش اونچی ایک لیول آپ سیٹ کرتے ہیں وہی انسانیت والا یہ انسان کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں یوں چلتا ہے کہ بیک وقت آدمی کمرشل بھی ہو سکتا ہے اور آدرشی بھی ہو سکتا ہے یہ انسان کی ایک عجیب حیثیت ہے کہ وہ بیک وقت یہ دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں
اور پھر اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے جو بار بار تولتا رہتا ہے کہ مجھے کس سائڈ کا ہو کر رہنے کی ضرورت ہے، اور جب پھر کر لیتا ہے تو پھر وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں اس سائڈ کا ہو کر چلا گیا، اور پھر آخر تک جسے کہتے ہیں کہ تم مجھے وہ اللہ تم کو ایمان کی سلامتی دے، تو آپ کو آخر میں جو ہے یہ طے تو آخر پہ ہونا ہے نا جی کہ آپ کس طرف کو کر کے نکلیں۔ ایک میرا دوست ہے، دیکھیے کمرشلزم کیسے، ایک میرا دوست ہے سلیمان اس کا نام ہے، وہ لکڑہارا ہے، یہ لکڑہارے گڈریے، یہ میرے بڑے دوست، ان کے پاس علم بہت ہوتا ہے، بہت کمال کا، جو ہم کو کتابوں میں نہیں ملتا۔ تو سلیمان نے لکڑہارا، کیونکہ میں اس سے ملتا رہا چھانگا مانگا جنگل میں، وہی رہتے ہیں ان کا خاندان، تو میں نے کہا سلیمان تو کبھی لاہور دیکھا ہے کہ کہنے کا نہیں؟ تو میں نے کہا جو لاہور دیکھا نہیں وہ تو جمع ہی نہیں، ہم نے محاورہ مشہور ہے، کہنے کا نہیں میں تو آ نہیں سکتا، لکڑی کاٹتا رہا۔ تو میں نے اسے بلایا، میں نے کہا تو آپ میرا مہمان رہے، لاہور آ گیا۔ جب لاہور آیا تو میں اسے انارکلی بازار دکھانے لگا، ہمارے شہر کا مشہور بازار۔ تو ہم جا رہے تھے، آدھے راستے میں اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، تو روک کے کہتا ہے ٹالی دا بینڈا بولتا ہے، ٹالی دا شیشم کا بینڈا، شیشم کا کوئی جانور بول رہا ہے۔ میں نے کہا انارکلی میں بیوقوف آدمی، نہ شیشم کا درخت ہے، نہ ادھر بینڈا، نہ آواز، کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی۔ کہنے کا نہیں بول رہا ہے، کہنے کا یہ پنچھی یہاں کیسے آ گیا؟ چھوٹا سا کوئی کیڑا ہوتا ہوگا، اس کی کوئی آواز ہوتی ہوگی، اور تالی کے ساتھ شیشم کا اس کا کوئی تعلق ہوتا ہوگا۔ میں نے کہا تیرے کان بجتے ہیں کیونکہ تو لکڑہارا ہے؟ کہنے کا نہیں بول رہا ہے یہ، اور اس نالی کے اوپر کسی دکان کے اندر یہاں سے آواز آ رہی ہے۔ اچھا میں اسے جھگڑا کروں کہ مجھے تو آ نہیں رہی اور تجھے کیسے آ رہی ہے، تو کیوں سمجھتا؟ اور کسی بندے کو نہیں آ رہی، دنیا گزرتی جا رہی ہے، 500 آدمی یوں جا رہا ہے، 500 آدمی سے کہنے کا نہیں بالکل آ رہی ہے بات۔ جب میں اس کی بات نہ مانا اور میں نے کہا آخر ان پڑھ آدمی جاہل ہی ہوتا ہے، اس نے جیب سے 1 روپیہ نکالا اور اس کو چٹکی پہ ایسے یوں کیا اور ٹھن کر کے سڑک پہ چھوڑ دیا۔ کوئی 300 آدمیوں نے مڑ کے ادھر دیکھا، کوئی 400 نے آگے سے دیکھا۔ کہنے کا جس کے کان جس آواز پہ لگے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ فوراً رکتا ہے، حالانکہ اس روپے کی آواز بڑی مدھم سی تھی۔ تو کہنے لگا میں چونکہ لکڑہارا ہوں اور میں اس کے ساتھ ویڈڈ ہوں، میرا ایک رشتہ ہے اس بیندے کے ساتھ، تو مجھے اس کی آواز آتی ہے۔ جن لوگوں کی کان روپے کی جھنکار سے بندھے ہیں وہ دیکھو کتنے رک گئے۔ تو یہ آئیڈیالوجی میں اور کمرشلزم میں حد فاصل قائم کرتا ہے۔ اس میں سے 2 آدمی تھے، میں جو تھا کمرشلزم کا بندہ تھا اور میں نے اس کو لبیک کہا ہوا تھا، اور وہ جو لکڑہارا تھا وہ قدرت کے ساتھ وابستہ تھا، شیشم کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ، اس کے اندر رہنے والے کیڑے کے ساتھ، ان کے پرانے تعلقات کے ساتھ، لیکن وہ ایک مضبوط تر آدمی تھا۔ یہاں سے مجھے یاد آیا کہ آپ یہ واقعی لائق لوگ ہوتے ہیں، بظاہر گریجویٹ نہیں ہوتے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ ہمارے ساجا تھا، ہمارا تانگا بھی چلاتا تھا اور اس کے بھینسوں کو چارہ وارہ بھی ڈالتا تھا، تو سیدھا سا آدمی تھا، نالائق سا۔ تو جب میرے والد فوت ہوئے تو لوگ جمع ہوئے وہاں بیٹھے صف کے اوپر، تو تحصیلدار نے، لوگ کیوریس ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہ ڈاکٹر صاحب کی کچھ چھڑ کے مرے ہے؟ ہوتا ہے نا اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ چھڑ کے مرے کچھ آئندہ ہے؟ تو یہ ساجا بیوقوف تھا پاس بیٹھا، کہنے کا جی سب کچھ چھڑ کے مر گیا ہے، لیکن ہاں کہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو مر ہی گیا تھا۔ سب یہ پوچھنا کہ کتنے پیسے یا کتنے آدمی کیوریس ہوتا ہے۔ اب یہ ان کی ایک اور طرح کی سوچ ہوتی ہے جو ہم کو نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری تو دانش ہی اکنامکس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہماری موجودہ حکومت فوجیوں کی جیوانہ وہار، پریشان حال، منہ سر جھاڑ پہاڑ مٹی کی اکنامکس ٹھیک کرنی ہے، اور میں ان سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ اکنامکس ساتھ نہیں دے گی، ٹھیک ہو بھی نہیں سکے گی۔ میں راستے میں ان سے باتیں کر رہا تھا کہ جب تک آپ اپنے کلچر کی طرف دھیان نہیں دیں جو ڈوبتا جا رہا ہے اور جس کے ساتھ مرتے چلے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اکنامکلی
$50 زیادہ دے دیں گے اگر آپ یہ کہیں کہ اپنی لڑکیوں سے کہیں دوپٹہ نہ لیا کریں. ہم کہتے ہیں بسم اللہ دفع کرو کڑیوں دوپٹہ لے کے کریں, $50 زیادہ ملتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ لے لو, $50 سے مضبوط ہو جائیں گے. ادھر تو ہم کو زیادہ مل گئے, ادھر سے بڑا گھاٹا پڑ گیا, تو چلتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح سے ہم کو اب یہ مناتے ہیں عورتوں کا ہفتہ کہ بھئی میں کہتا ہوں کہ عورتوں کے ہمارے بڑی خرابی, مظلوم کی میں بات کرتا ہوں, میں اس میں جینڈر کی بات نہیں کرتا, مرد یا عورت کی بات نہیں ہے. مظلوم ایک اینٹیں تھپنے والا بندہ ہمارے لاہور کا غریب آدمی ہے, اس کو $5 دیہڑی ملتی ہے, تو وہ تو آ کے اپنی بیوی کو 2, 4, 5, 10 چپیڑے مارے گا. وہ آگے بیچاری دانے پھک کچھ بھی نہیں ان کے پاس. وہ کہتے ہیں ہمارے باہر والے امریکہ سے ان کی چٹھی آتی کہ تم عورت کے ظلم کی بات کرو. میں کہتا ہوں اس کے خاوند کا وہ بھی تو بتائیں کس حال میں. کل کہ نہیں تم اس کو چھوڑ دو, دفع کرو. تو پھر میں سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ اتنا سارا ہمارے اوپر کیوں ہونے کا. پرسوں 4-5 دن پہلے ایک ہماری ٹاک بھی تھی نعیم بخاری کے ساتھ, شاید آپ نے دیکھی ہو, تو اس میں ہم بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں تو عورت کی بہت عزت ہے, بہت زیادہ. مثلا ماں ہے, اچھا وہ میری ماں ہو تمہاری ماں ہو, میں اس کو بھی سلام کروں گا. پتہ نہیں کیوں یہ چلتی آ رہی ہے چیز ہے نا جی, یہ چلی آ رہی ہے. اچھا وہ اتفاق سے ہر جو ماں وہ عورت بھی ہوتی, اتفاق کی بات کہہ رہے, اور ہم سارے اس کی عزت کرتے ہیں. پھر ایک بڑا بےہودہ سے رشتہ پھوپھی, وہ بہت ہی کم ملتی ہے, لیکن ہم جب بھی پھوپھی جی سلام کو چاہے دل میں کچھ بھی ہو لیکن ہے. خالہ تو پیاری ہوتی ہے, ماں تو پھر آپ کو کھڑکا دے گی اگر خالہ کے ساتھ پیار رہ گیا. تو جتنے بھی رشتے ہیں سارے کے سارے ہمارے وہ محبت سے بھرے ہوئے, ادب سے بھرے ہوئے. اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی باہر نکل کے تو جتنے بھی رکشا ہوتے ہیں نا ان پہ لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا, کسی رکشا پہ پیو کی دعا نہیں لکھا ہوتا. عجیب اتفاق ہے کہ وہ عزت ہی اسی کی کرتے چلے جا رہے, ماں کی دعا, جنت کی ہوا. اگلا فکر یہ ہوتا ہے, بالکل ٹھیک. تو اب ہم کو آپ کا, جس سے میں اندیشہ کر رہا ہوں کہ جب ہم ہمارے پاؤں کے نیچے سے یہ مٹی نکال دیں گے تو پھر تو ڈگمگا گئے نا, ہم کچھ بھی نہیں دیں گے. پھر مجھے میری پھوپھی تو پھوپھی نہیں نظر آئیں گی, نہ پھر میری ماں رہے گی ماں, نہ وہ بہن جس کے اوپر اتنی فلمیں بنی ہے کہ وہ سلطان بھائی مر گیا بےچارا, بہن کا دوپٹہ کر کے تو وہ کیوں بھائی دسو. اب امریکہ میں یہ رہتی ہیں, اس کو پتا ہے کہ وہاں بہن بون کا کچھ پتہ ہی نہیں. وہ تو ان بیچاروں کی مصیبت ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. انہوں نے کہا چونکہ ہماری یہ مصیبت ہے تو ان کی بھی ہوگی, تو تم بنا بنا کھیل لے جاؤ. ہم نے کہا ہمارے وہاں تو نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر اچھا اگر تمہاری قسط بند کر دیں گے IMF کی. وہاں ہم مرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں پیسے چاہیے, ہم نے کئی کچھ چلانا ہے, تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم ویسے کرنے کے لیے تیار. تو میں آپ حیران ہوں گی سن کے, اور مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا, اور میری ساری محبت اور ہمدردیاں پوری کی پوری عورت کی طرف لوٹ گئیں جب میں نے سپریم کورٹ امریکہ کے ایک ذیلی دفتر کا بیان پڑھا. ابھی منگوا لیا میں رکھ کے اس پہ لکھ رہا ہوں ایک لمبی سی کہانی, مجھے فکشن رائٹروں کا. تو اس میں یہ کہ امریکہ میں ہر دوسری عورت پٹتی, بیٹرڈ وائفز ان امریکہ اس کا نام ہے, یعنی 50% عورتوں کی پٹائی ہوتی. بھی کیوں ہوتی ہے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. میں پہلے سمجھا کالیوں کی ہوتی ہوگی, نہیں, گوریوں کی, بلونڈ کی بھی ہے. کون مارتے ہیں؟ پروفیسر, ڈاکٹر, سائیکالوجسٹ, بزنس مین, یہ کھڑکاتے ہیں ان کو پکڑ کے. اور دکھ مجھے اس وقت ہوا جب وہ کہتے ہیں کہ جب باپ ایک ماں کو مارتا ہے, یعنی ایک مرد اپنی بیوی کو مارتا ہے, تو وہ پٹتی رہتی بیچاری, ہائے توبہ, برا حال, ہڈی ٹوٹتی, ناک ٹوٹتی ہے. وہ اس کو ڈانٹ کر بھاگ کیوں نہیں گئی, کورٹ اس کا کچھ زیادہ ساتھ نہیں دیتی. تو جب بہت پٹنے لگتی ہے تو جو اس کا ٹین ایجر بیٹا ہوتا ہے, یہ رپورٹ میں لکھا ہے, جب وہ 11 بار تو وہ بھی ماں کو مارنے لگ جاتا ہے. کہتا ہے چلو بھی یہ گھر میں ہے مظلوم چیز, ابا کھڑکاندہ میں بھی کھڑکا لوں گا, وہ بھی مارنے لگ جاتا ہے. اس کو اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ پھر جب وہ بیوی لاتا ہے تو اس کو تو ٹرینڈ ہوتا ہے کتنے دیر کا, وہ اس کو مار. تو یہ تو ظلم انتہا کا ہے, یہ تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بات میری ایک اور طرف چل گئی, کیونکہ اس کا گہرا تعلق مجھے نظر میں آتا ہے کہ یہ کمرشلزم کے ساتھ بہت بری طرح سے یہ چیز وابستہ ہے. ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے مشرق کے سارے لوگوں کو اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس آدرش کو, اس کلچر کو میں کہوں گا مینٹین کرنے کی
پابندی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں. کس طرح سے کریں میرے پاس اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم غریب ہیں, ہم پیسے کی خاطر ہم اپنا کلچر بیچ رہے ہیں. ہر آدمی کے گھر سے تھوڑا بہت نکل آتا ہے, وہ اگلے سال اسے بیچتا ہے, اس کے بدلے اس کو کچھ دے دیتے ہیں لوگ پیسے لے کے, تو ہم بیچتے چلے جائیں. لیکن جس طرح سے پاؤں کے نیچے کی مٹی نکلتی جاتی ہے, اس طرح سے ہمارے پاؤں کے نیچے کی مٹی, اور وہ جس مضبوطی اور ساتھ ہم کھڑا ہونا چاہتے ہیں ہو نہیں سکتے. ایک منٹ, مشکل ہے بیبیوں, اور وہ ہماری ہی مشکل ہے, کسی اور کمیونٹی کی نہیں ہے, کہ جب آپ آدرش سے عظیم تر چیز جسے مذہب کا نام دیا جاتا ہے اس کو پکڑتے ہیں. ایک بات میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ مذہب انسانی زندگی میں بہت طاقت ہے. وہ اس لیے کہ دنیا کا جتنا بھی آرٹ ہے یہ مذہب سے پیدا ہوتا ہے, اور مذہب ہی سے پیدا ہوا ہے. اگر مذہب نہ ہوتا تو یہ آرٹ, یہ لکھنا, یہ ڈانس, یہ میوزک, یہ لائن, یہ آرکیٹیکچر, یہ بالکل نہ ہوتا. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو ڈانس ہے جو بالکل ہندو دیویاں کرتی ہیں ساؤتھ میں, یہ سارے کا سارا مندروں کی پیداوار ہے. پتھر کے بتوں کے آگے عورتیں جا کے ناچتی تھیں, اور یہ ناچ پھیلتا پھیلتا انسانی زندگی کا ایک حصہ بن گیا. جتنی تصویر کشی, مجسمہ سازی, اس سب کا تعلق کرسچینٹی سے ہے. اگر آپ کبھی اٹلی جائیں یا فرانس دیکھیں کہ جتنے بھی مجسمے اعلیٰ درجے کے, جتنے بھی تصویر, چلیے چھوڑیے, اگر ہم کرسچینٹی سے کرسمس کارڈز کو نکال دیں ایک سال کے لیے, تو یہ سارے کا سارا مذہب دھڑام سے نیچے آ جاتا ہے. تو یہ ساری تصویر کشی سے. مسلمانوں نے اپنے لہن کی خوبی جو ہے, چاہے وہ کرت میں گانے, ایک لگانے میں, خودی خانی میں, یہ ان کے مذہب کی پیداوار ہے. کبھی آپ نے اچھی اذان سنی ہے کمال کی, تو وہاں سے پھیلتا پھیلتا یہ لہن گانا جو ہے یہ خودی خانی سے نکلتا چلتا چلا رہا ہے. اسی طرح سے جتنے بھی آپ آرٹ دیکھتے چلے جائیں, کیلیگرافی دیکھ لیں, لکھنا دیکھ لیں, یہ سارے مذہب. جب مذہب کمزور ہو جاتا ہے پیارے بچوں, تو اس وقت آپ دیکھیں گے آرٹ بھی کمزور ہو جاتا ہے, اور وہ اصلی آدمی ایبسٹریکٹ آرٹ بن جاتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے وہ طاقت نہیں ہے. جب مذہب کمزور ہو جاتا ہے تو گانا وہ گانا نہیں رہتا جو اس کے والد سیکھتے رہے یا سکھاتے رہے یا بتاتے رہے ہم کو. وہ گانا پھر یہ ہو جاتا ہے جو بہ جا سائیکل دے کے آ جا وغیرہ قسم کا, جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو اس کے لیے آرٹ کے لیے دیکھو, میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں, آپ اس پہ غور کرتے ہیں کہ آرٹ کے لیے مذہب کی پشت بنائی بہت ضروری ہے. جو مذہب کمزور ہوتا جائے گا, آپ کے آرٹ جس پہ آپ بڑا فخر کرتے ہیں, میٹنگیں کرتے ہیں, ایگزیبیشنز کرتے ہیں, وہ سارے کمزور ہوتے چلے جائیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بڑی مشکل ہے, اور یہ خفیہ بات ہے, اور کسی کو آپ بتائیں نہ, اس لیے کہ پتہ نہیں کہ جھگڑا نہ پڑے. وہ یہ کہ مسلمان جو ہے, اتفاق سے مسلمان جان بوجھ کے تو ہوئے نہیں, ہو گئے. مسلمان چاہے 1400 برس پرانا مسلمان ہو, چاہے ابھی ہوا ہو 2 گھنٹے پہلے لنچ سے پہلے کا, اس کے وجود کے اندر ایک ایسا چپ لگ جاتا ہے. آپ کمپیوٹر کو تو سمجھتے ہیں, چپ لگا ہوتا ہے کمپیوٹر, ایک ایسی مشینری فٹ ہو جاتی ہے صرف اتنا کہنے سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیور کے پاس یا تھوریکس کے پاس, گلے کہیں لگ, کہ اس چپ کو آن کرنے کے لیے اسی چابی کی ضرورت ہے جو حضرت عمر کی چابی تھی یا حضرت علی کی چابی تھی. ہم اس سلاٹ کے اندر پچھلے کئی سالوں سے دوسری چابی گھسا کے دیکھ رہے ہیں, نہیں چلے گی آپ کی گاڑی, گھس 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 کر لے گی, زیادہ سے زیادہ سٹارٹ نہیں ہوگی, اگنیشن نہیں پکڑے گی. ہندو مذہب بڑا لکی ہے, کسی کی بھی چابی استعمال کر لے پھٹافٹ کہیں دور چلا جائے گا. کرسچینٹی بڑی لکی ہے, وہ چلا جائے گا. بدھزم اڈاپٹ کر لیں, بدھسٹ ہیں انہوں نے اڈاپٹ کر لی. آپ میں یہ ایک بات ایسی خوبی کہیے یا خرابی کہیے, آپ کو وہ چابی کرنی پڑے گی. ہم نے, میں تو اب اتنی عمر کا ہو گیا ہوں, ہم نے ہر طرح کی چابی ہر طرح کے انداز میں اور سلوٹ میں لگا کے دیکھی ہے. ہم کچھ بنے ہیں, ہم نے ایٹم بلاسٹ تک کر لیا,
لیکن وہ بات جو آپ گھروں میں بیٹھ کے اکثر ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا ہم، نہ ہم میں یونٹی ہوتی ہے، نہ ہم میں ترقی ہوتی ہے، نہ ہم آگے چلتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ چابی جو ہے وہ ہم سے کھو گئی ہے. لگے گی وہی چابی، لیکن آپ کسی کی گاڑی کی چابی آپ اپنی گاڑی میں نہیں لگا سکتی، ایسے ہی اس میں ہے. تو اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہ کیسے کریں اور کس طرح سے اس کو سٹارٹ کریں. اور جب تک آپ ایمانداری کے ساتھ اس چابی کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے تو بہت سے جھوٹے لوگ جن کی صورت مسلمانوں جیسے کہ یہ میں سیاسی لیڈروں کے نام نہیں لیتا، وہ آپ چابی دے کے کہیں گے کہ میں لگا دیتا ہوں، وہ بڑے خطرناک ہوں گے. اور جو مجھے بہت قریب نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو بہت سیاسی لیڈر ہیں نا مسلمان قسم کے، جن کی شکل و صورت ایسی ہے، جن کا اندر وہ چابی والا نہیں ہے، جن کا اندر ویسے چپ کو برداشت نہیں کرتا، اس سے بھی خطرہ پیدا ہو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری نگاہیں ہمارے کلچر کے راستے سے ہو کر ہمارے دین کے اوپر ویسی ہی رہیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ اس دین والوں نے اولون اور سابقون نے پہلے زمانوں میں کس طرح سے ترقی کی. لیکن حضرت عمر کو ہم ایک ترقی یافتہ بندہ کہتے ہیں، یہ کچھ کیا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں حضرت عمر کا کوئی بھی کارخانہ نہیں تھا. اگر آپ سمجھیں کہ ان کی فیکٹری 100 فیکٹری چلتی تھی لیور بزر کے، کچھ نہیں تھا. نہ ان کے پاس کوئی کارنر پلاٹ تھا، نہ ان کے پاس کوئی پراپرٹی تھی. اینڈ اے سکسیسفل مین، سارا ایریا کا ایرا سکسیسفل چلا جا رہا. یہ ایک حیران کن بات ہے کہ کس طرح سے اتنا بڑا ایرا جو ہے، اتنا بڑا عہد جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ چلا جا رہا ہے. تو ڈھونڈنا پڑے گا، اور جس کو یہ راز آ گیا وہ اس کو یہاں بھی اپلائی کر دے گا. لیکن یہ بات جو اب آپ کے اخباروں میں آتی کہ اتنا GNP بڑھ گیا ہے، اتنے پیسے آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اگر ڈالر کی قیمت 63 روپے کے بجائے 52 ہو جائے، کبھی نہیں ہوگا. جتنا مرضی آپ زور لگا لیں، خوش ہو لیں، کیونکہ ہٹ آپ کے اکنامکس کے اوپر نہیں پڑ رہی ہے، آپ کی اس آئیڈیالوجی کے اوپر پڑ رہی ہے جس کے بارے میں انہوں نے مجھ سے پوچھا. اور آپ کی ساری توجہ کامرس پر ہے، کمرشلزم پر ہے. آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ کمرشلزم ٹھیک ہو گیا تو آئیڈیالوجی ٹھیک ہو جائے گی، حالانکہ یہ الٹ ہے. جب آئیڈیالوجی اسٹرانگ ہوگی، آپ آزاد ہوں گے، اور آپ کہیں میں کرنے اور نہ کرنے پر پوری صلاحیت رکھتا ہوں، پھر جا کر کے یہ کام اس کا جو ہے وہ صحیح ہوگا اور کریکٹ ہوگا. اور ایک آخری بات جس کا شاید اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور افتادہ تو ضرور تعلق ہوگا، وہ یہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں مجھے یاد نہیں، کچھ درمیان میں آتی ہیں کچھ آیا 42-43. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، اور ان کے درمیان ہماری مخلوقات، ہر طرح کی مخلوقات ہماری عبادت کر رہی ہیں، اور وہ ہمہ ہر وقت عبادت میں مصروف ہیں. تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ یہ کون سی ایسی مخلوقات ہیں جو عبادت میں مصروف ہیں اور عبادت ہو رہی ہے، اور اگر وہ کر رہے ہیں تو عبادت کیسی ہے. تو پھر میرے ذہن میں آیا ہم بھی تو عبادت کرتے ہیں، ہم بھی تو اچھے آدمی ہیں، اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. لیکن شاید اللہ جس طرح سے انہوں نے، مجھے پوری بات یاد نہیں، جس طرح اللہ نے ذکر کیا ہے وہ عبادت نہیں لگتی جو ہم کرتے ہیں. تو پھر عزیزان گرامی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید یہ نماز پڑھنا یہ عبادت نہیں ہے. یہ میرے ایسے ذہن میں آئی، نماز پڑھنا میرے دین کا ایک رکن ہے، روزہ رکن ہے، حج ایک رکن ہے. میں جب ایک کلب میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ تم اس قسم کا سوٹ پہنو گے اور اس رنگ کی ٹائی لگاؤ گے، پھر تم اس کلب میں آؤ گے. تو ہمیں رکن بتا دیے گئے ہیں کہ یہ کرو گے تو تم اس کلب کے ممبر ہو، نہیں تو اس کلب کے ممبر نہیں ہو. تو پھر خیال آیا کہ یہ تو عبادت جو ہے، اور میری تو بڑی عمر ہوگی، تم تو ابھی بہت چھوٹی ہو، میں تو عبادت نہیں کر سکا ہوں. اس اعتبار سے نماز پڑھتا رہا، ابھی بھی پڑھتا. عبادت تو کچھ اور سی چیز ہے، اور جو وہ ساری مخلوق کر رہی جو مجھے نظر بھی نہیں آتی. تو یہ انکشاف ہوا
کہ جب اللہ نے انسان کو بنایا ایک مٹی کا تھوبا سا اور رکھ دیا اور فرشتوں سے اور دوسری سب مخلوق کو سجدہ کرو، اور اس لیے نہیں کہ اللہ کو کوئی جوائنٹ سیکرٹری چاہیے تھا، اللہ کا کام زیادہ تھا کہ میں اب اس کے حوالے نو، اس نے کہا سجدہ تکریمی کرنا ہے، تم نے اس کا احترام کرنا ہے، اس کو سجدہ بھی میرا حکم ہے۔ تو ساری مخلوق جو تھی وہ ساری نے کہا اللہ کا حکم ہے تو سجدہ کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شاباش اللہ ابلیس وہ نہیں کر سکا، باقی ساری وہ اس میں لگی رہی۔ اب آپ غور کریں گی اور اس پہ گھر جا کے اور غور کرنا کہ وہ ساری مخلوق جس نے اللہ کے حکم سے اس تھوبے، اس اسٹیچو، اس مٹی کے تودے کی وہ کی تھی تکریم، اور وہ اللہ کے حکم سے اس عبادت میں داخل ہوئی تھی جو اللہ کے منہ سے ڈائریکٹ نکلا تھا، وہ ساری کی ساری مخلوق آج بھی اس عبادت میں مصروف ہے، اور ایک انسان ہے جو اس سے نکل گیا ہے۔ اس وقت جتنے بھی پہاڑ دنیا میں کھڑے ہیں وہ سر کے اوپر برف کی موٹی پگڑیاں باندھ کر اٹینشن کھڑے ہیں اور سورج کی منت کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی ریز ادھر ڈالنا تاکہ پانی بہ کے دریاؤں میں جائے، میں نے بندے کی عبادت کری، میری عبادت میں کمی نہ آنے پائے، تو وہ دریا پھکا پھک بھاگے آ رہے ہیں آپ کی طرف۔ سورج کو خود اپنی گرمی کی ضرورت نہیں کہ سورج کو پالا لگتا ہے اس میں کمبل ہے، سورج اس لیے گرم ہے کہ وہ گرمی پہنچا کر آپ کا اناج پکانا چاہتا ہے، اس کو یہ فکر ہے کہ انسانوں کی میں خدمت پر مامور ہوں اور میں اس میں ڈھیل نہیں کر سکتا۔ بارشوں کو، بادلوں کو ایک آفت مچی، اگر کبھی تصور کی آنکھ سے بیٹھ کے دیکھیں تو اتنی افراتفری مچی ہوئی ہے کہ ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ آپ یقین کریں آپ کے ملک میں سب سے اعلیٰ درجے کا آم جسے کیا انور رٹول یا وہ سمر بہشت، جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی آپ کے ملک میں کسی درخت نے اپنا سمر بہشت کھا کے نہیں دیکھا آج تک، وہ سارا کا سارا انسانوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ ٹوکریوں کی ٹوکریاں بھر کے کہتا ہے کہ جلدی لے جاؤ، پہنچاؤ، اسلام آباد دور ہے، میں ملتان میں ہوں، انہوں نے کڑیاں نے جا کے آم کھانا چھیتی پچاؤ، تو پچا رہا ہے اپنے آپ۔ کسی سیب کے باغ نے کبھی اپنے اوپر یہ نہیں کیا کہ مجھے یہ چاہیے، وہ دھڑا دھڑ بھیجتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تو آپ یقین کریں گی اس وقت جب آپ یہاں ہیں 1:30 بجے بھاولپور کے علاقے کی بکریوں کے ریوڑ تیزی سے شہر کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور بکریوں کی مائیں لیلوں کو کہہ رہی بچہ جلدی جلدی چلو، صبح قربان ہونا، لوگوں نے گوشت بچانا ہے ورنہ بڑی مشکل پڑ جائے گی ان کو۔ تو وہ چلے آ رہے ہیں اور اس خدمت پر مامور ہوتے چلے گئے۔ یہ تو جاندار چیزوں کی، جب میں نباتات کی بات کر رہا ہوں، آپ یقین نہیں کریں گی کہ اس وقت آپ کے ملک کے اندر سوئی گیس جو ہے اس کی لہریں تڑپ تڑپ کے کہہ رہی کہ جلدی نکلو باہر، چولہے ٹھنڈے ہو جانے ہیں، سوئی گیس پچا کے رکھنی ہے، بندیاں نے سویرے ناشتہ کرنا ہے، دفتر میں جانا ہے، سوئی گیس مصروف ہے اس کام میں کہ وہ انسان کی بات۔ تو یہ عبادت کا مفہوم میرے نزدیک یہ نکلا کہ انسان کی خدمت کرنے کے لیے ہما تن سب کچھ، ہم سب گوشت چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ۔ لیکن ایک انسان ایسا بد نصیب ہے، وہ کہتا ہے میں رکن پورا کر لوں گا تو بس کوئی بات نہیں ہو جائے گا، اور خدمت نہیں کر سکتا، اسے رک جاتا ہے۔ تو جتنی بھی اللہ مخلوقات ہیں، پتھر، شجر، حجر، مٹی، پانی، یہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں خدمت کے اوپر اور رکے نہیں ہیں جب اس دن سے لے کر آج تک، اور کوششیں کرتے ہیں۔ آج کل آپ کے یہاں بارش نہیں ہو رہی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بدلیوں کا کہ وہ کیسی بے چین ہے۔ کوئی ہماری ایکومولیشن ہو تو ہم برسیں کہ کیا کریں، برفیں جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ پہاڑوں سے، وہ کہتا ہے جی میں تو پگھلانے کو تیار ہوں، بھی سورج کی کرنیں نہیں آ رہی، بندوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو جائے گا۔ بندہ کہتا ہے میں بندے کو ایسی جگہ پر ماروں جہاں پانی نہ ملے، پانی کہتا ہے میں وہاں اس کو پہنچا دوں جہاں پر پانی ہی پانی ہو۔ تو اس عہد میں، اس دور میں، اس کمرشلزم میں جب انسان کی ساری توجہ اپنی ذات کے اوپر مرکوز ہو کر رہ گئی ہے، یہ بڑا مشکل ہو گیا اس بیچارے کے لیے، انسان کے لیے،
کہ وہ کسی قسم کی آئیڈیلزم کو، کسی آئیڈیالوجی کو، کسی آدرش کو، کسی عرفہ فعل کو اپنا کر اپنے آپ کو انسانیت میں داخل کر سکے اور آزاد ہو اس طرح سے کہ جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں کرنے اور نہ کرنے پر پوری صلاحیت رکھتا ہوں. لیکن میرے گھر میں جب اشتہار چلتا ہے تو میری پوتی جو کہ 3 سال کی ہے وہ کہتی دادا تم بازار جا رہے ہو میرے لیے اینوز فروٹ سالڈ لے آنا. میں کہو تم نے کیا کرو تو دوائی ہوتی کب بلے آدمی کہنے یہ اس میں اشتہار آیا تھا. یہ اس کی مجبوری ہوئی کہ مجھے لے کے آنا ہے. تو اب میرا ذاتی یہ خیال ہے اور میں اس عمر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کو آزاد زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے اور جو آزاد ہے وہ انسانیت کی زندگی بسر کرتا ہے کہ اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہو. میرے پاس میرا فیصلہ کرنے کی صلاحیت پوری کی پوری چھین لی گئی ہے اور کمرشلزم سے زیادہ ابلاغ نے مجھے مجبور کر دیا ہے. جب نیوز اینڈ ٹائم بھی ہمارے گھر میں نیوز ٹائم بھی دونوں آتے ہیں. میری بیوی بڑی پڑھی لکھی ہے اور اس کے بچے بھی وہ سب سلام رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر صوفے پر اور سب دست بستہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے آسمان سے صحیفہ اترا ہو کوئی اور کہتے ہیں کہ ابو دیکھو یہ تو ٹائم میں لکھا ٹائم میں لکھا یہ ٹائم تو کبھی غلط ہو نہیں سکتا اور ہم مجبور ہیں اس بات کے اوپر. تو لیکن میں کہتا ہوں کہ آزاد ہونے کی کوشش کہتے ہیں ہم آزاد نہیں ہو سکتے. اس گورنمنٹ سے بھی میں تھوڑے دنوں میں کہنے والا ہوں کہ اکنامکس ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کلچر ہمارا جو آپ بھی لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ وہ کیا آ گیا کیبل آ گئی فلانا آ گیا. موٹے سے انداز میں آپ کو پتہ چلتا ہے ابھی کہ بچوں کا اخلاق خراب ہو جائے گا. نہ بسم اللہ ہو جائے. جو اس نے اندر سے اور رگیں کاٹنی ہے وہ زیادہ خوفناک ہے بہت جڑی. لیکن اس کی طرف توجہ دی جانے کی اشد ضرورت ہے. جب تک نہیں دی گئی اور آپ کو اسی بات پہ لگائے گا کہ اکنامکس ہی ہے سب کمرشلزم ہی سب کچھ ہے تو پھر ہم اور پیچھے ہوتے چلے جائیں گے. تو اس ورسز میں یہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس کی طرف توجہ دیے آدرش کی طرف اور ایک ہائر لیول کی جانے کی ضرورت. بڑی مہربانی ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ چونکہ ابلاغ کی دنیا میں داخل ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں. اس بات کا خیال رکھنا جس کی ہمیں اب بڑی شدت سے ضرورت محسوس ہے کہ جب آپ بات کریں تو اسلام کے حوالے سے یا اس کے رشتے سے نہ کریں کہ یہودی نے ہم کو یہ کیا اور عیسائیت نے ہم کو یہ اس کو مکمل طور پر بھول جائیں. اگر آپ افسانہ نگار ہیں ڈرامہ نگار ہیں کالم نگار ہیں تو آپ یہ بات کرنی آج سے شروع کریں غروب آفتاب سے پہلے کہ ان لوگوں کی حالت بڑی پتلی ہے. مسٹر یہودی کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. آخر وہ بھی انسان ہے اور وہ بدراہی کا شکار ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کھانا گھر ٹوٹنے سے یا یہ ہونے سے یہ ہوگا. اس وقت بچے ہمیں اس بات کی اتنی ضرورت ہے کہ ہم بجائے تقابلی مطالعہ کرنے کے یا اپنے دکھوں کا جواب دینے کے جس میں آدمی گھٹتی لڑتا ہے ہم کل سے یہ شروع کریں. میرا اب تہیہ ہو گیا ہے کہ ہم ان کے بارے میں جتنا بھی مطالعہ آپ کر سکتے ہیں یہ بتایا جائے کہ تمہاری تو لٹیا ڈوب جائے گی برا حال ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں اللہ تمہارا بڑا ذکر کرتا ہے ہمارے قرآن وعدہ نہ ڈوبنی لیکن ہم چاہیں گے اللہ سے منت کو شامل کرے کہ تمہاری لٹیا نہ ڈوبے اور تم بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی یاد کرو ان کو جو اللہ نے نعمتیں دی تم بھی زندہ اور سلامت رہو. اسی طرح سے ویسٹ کو بتانا ہے کہ یہ نہ عورتوں پہ ظلم کرو. یہ تم کو کس نے سکھا دیا؟ یہ تو بڑی پیاری اچھی مخلوق ہے معصوم ہے تم اس کو مارنا کچھ اپنا حوالہ نہیں ہے کچھ نہیں. پھر آپ تگڑے ہونا شروع ہو جائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ 1 سال کی مدت میں چونکہ آپ نئی نئی داخل ہوئی ہیں یاد رکھ کے اس بات کو ایک ایم کے تحت ہمیں اپنے آپ کو زندہ بھی تو کرنا ہے. اگر آپ یہ کریں گی تو ہم سب پر بڑا احسان ہوگا. جی آپ نے بہت خوبصورت انداز سے بہت زیادہ اچھی باتیں ہمیں بتائیں. اگر سمجھنے والے ہوں تو ہم بہت چیز سمجھ سکتے ہیں لیکن ہم سمجھ بھی رہے اور اس کے آگے ہم ایک بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت چیزیں سے آپ نے کہا اس طرح کام کیا جائے کر بھی رہے لیکن اگر آگے سنائی نہیں ہوتی تو
وہ کس حد تک کب تک ہم رکے نہیں پیارے بچے، آپ نے کوشش ہی نہیں کی. سنوائی تو جب شروع ہوگی جس دن آپ کوشش کرنی شروع کریں گے. پہلا آپ کا کوئی آرٹیکل یا کوئی گفتگو، چلیے نہ لکھیں آرٹیکل، کہیں آپ کی محفل میں جہاں آپ کو مار پڑے، آپ کی سہیلیاں کہیں کہ کیا یہ فرسودہ خیالات لے کر آئی ہے، جس دن وہ آپ اولاد دیجیے. جیسے ویسے نہیں کیا ہمارے ساتھ جو کریں گی تو آپ کامیابی بالکل قدم چومو گے، آپ کے سامنے کھڑی ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہمارے درمیان اب میڈیا میں جو کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے فاصلہ بہت زیادہ ہے، بہت بالکل ٹھیک ہے. یہ تو پھر دیکھیے، یہ تو میر انیس کہتا ہے کہ ایک رنگ کا مضمون ہو تو 100 ڈھنگ سے باندھ. یہ تو پھر ہمارا ہے کہ کس ڈھنگ سے باندھ کے. میڈیا کے لوگوں کو چیلنج نہ کرو، ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، ان کو ایسی گسائی کے ساتھ ٹکو وہ کہیں کہ یہ کڑی میں نے کسون مار گئی، پتہ ہی نہیں لگا. اس طرح سے کرنا ہے. اگر آپ لڑائی کریں گی نا تو پھر ہار جائیں گی. طاقتور لوگ ہیں نا. ہمارے بابے کہتے ہیں کہ شیطان کو کبھی نہ کہو شیطان اٹھ، تین میں سمجھ لاں گا، وہ تو اڑا کے شیطان تو ماشاءاللہ کتنی بڑی طاقت ہے اس کی. تو شیطان کے پاس کان کتر کے اسلام کر کے گر جایا کرو کہ بابا جی اسلام، ضرور اس کو، ورنہ تو پکڑ لے گا. تو جب بھی کسی بدی میں داخل ہونے لگو شیطان کو اگر یہ کہو کہ میں کیا سمجھتا ہوں، اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے ایسی صلاحیت دی ہے کہ ہم کبھی جی میں دیکھو جی سود نہیں لیا جی کبھی. کچھ ایسے آدمی کرتا ہے نا شیخی کے، ہم نے کبھی میں جو پیسہ ملا غریبوں کو دیتا ہوں. نہ یہ تو تم نے فرعون والی بات کر دی، پکڑے جاؤ گے. تو آپ کا سوال بہت ٹھیک ہے، ان میں وہ فرعونی تھے، لیکن آپ بالکل جسے چیڑی ہو کے نا زور لگا کے کبھی ادھر سے نکل گئے. اگر دل میں محبت ہے اپنے معاشرے کے لوگوں کی تو کبھی ہٹ کر گئے، کبھی ہٹ کھا گئے. ایک وقت آئے گا جلد انشاءاللہ کہ آپ ہی کامیاب ہوں گی. پھر 14 کروڑ بندہ آپ کے ساتھ ہوگا نا، ان کے ساتھ نہیں. ابھی کچھ لگائے ہوئے ہیں انہوں نے ساتھ. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ چلیں. دیکھو پاکستان دنیا کا وہ عجیب و غریب ملک ہے اور بدنصیب اس معاملے میں کہ یہ دنیا کی 6ٹھی نیوکلیر پاور ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے. ڈرا ہوا کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی کسی سے کہیں کہ پاکستان جو ہے نیوکلیر پاور کانپ رہی ہے؟ ایسے ہی ڈرے ہوئے ہیں، چہرے اترے ہوئے ہیں آپ سب، ہر وقت ڈرے ہوئے، ہر وقت ڈرے. کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں نے، میں نے ایک چھوٹے سے دائرے میں اس ساری طاقت کو مرکوز کر لیا جس جن کا آپ نام لیتے ہیں نا، وہ بڑے، ہم بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہیں اپنے اندر. اور ہم نے 14 کروڑ بندوں کو چھوڑ دیا. جب آپ 14 کروڑ کو اجتماع لے کے عوام الناس کو چلتی ہیں نا، یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ پڑھی لکھی بچی ہیں، آپ جو اماں جیو آتی گھر میں روٹی پکانے کپڑے دھونے، اچھی ہی نہیں لگتی، اس کے ساتھ بات نہیں کرتی کہ یہ کیا کریں. میں نے ان لڑکیوں کو کہا جو تم میری ساری بچیاں کہ جب تم یار پروگرام کرتی ہو تو تم تھوڑا سا دوپٹہ لے لیا کرو. انہوں نے کہا اچھا بابا، گت کے ساتھ چٹکی لگا کے باندھ پیچھے نہیں کہا لیز لٹکتی کبھی. میں نے کہا یہ کیا کہیں گی؟ تو آپ کا حکم ہے، بس ہم آپ سے محبت کرتی ہیں. تو میں کہا دفعہ کرو. اس لیے نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی بڑی نیکی آ جاتی ہے، ہرگز نہیں. دوپٹہ لینا کیا فضول بات ہے. اس لیے میں دلوانا چاہتا ہوں کہ باقی جو 14 کروڑ گھر میں بیٹھی روٹیاں پکا رہی ہیں، تم ان کی رول ماڈل بن جاؤ. وہ کہیں کہ یہ تو میری ہے، میں بھی ایسی ہوں، یہ بھی ایسی. پھر جا کے دفع کر کے آگ لگا دیا کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ان کو تقویت تو عطا کر دو. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ وہ جو 14 کروڑ گھر میں بیٹھی روٹیاں پکا رہی ہیں ان کو بھی باہر نکالنا چاہتے ہیں. نکال کے ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑی مظلوم ہے. ہاں. اور جیسے آپ نے یہ رپورٹ بتائی ہے، یہ اس قسم کے ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس ہونے چاہیے اویلیبل، تاکہ ہمارے پاس ہم دلائل سے وہ بچے تم بس میں تو تم سے یہی ریکویسٹ کرنے آیا ہوں اور میرا مقصد ہی یہ تھا اور میں شکر گزار ہوں شگفتہ کار فریال کا بھی. یہ نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ اتنے جذبے والے ہیں کہ اب آپ نے نا فرام ٹمارو یہی کرنا ہے. انفارمیشن ملتی جائے گی، مل جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اپنا ذکر ہی نہیں، ہم گندے ہیں، ہمارے ماں پرتی ہمارا جو چپیڑے مارتا ہے اس کو بندہ، ہم ابھی ذکر اس کا نہیں کرتے، کر لیں گے. لیکن ہم یہ کہنے لگے کہ یار ان کو تو بچاؤ. اچھی بڑی سائیکالوجی کی MSc میں تم پیپر فوٹو کاپی کر کے سائیکالوجی کی MSc پروفیسر اس کو. تم یقین کرو گی، یہ تو امریکہ میں رہتی، اس سے پوچھو کہ امریکہ میں خواتین ایک ہی پیشے کی یعنی لیکچرر، مرد کی تنخواہ زیادہ ہے عورت کی کم ہے. کوئی مان سکتا ہے اس بات کو؟ ڈسکریمنیشن. لیکن یہ ہمارے وہاں کی خواتین ابھی اس حد تک شاید
آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا ابھی، آپ نے صرف یہ دکھ لے کے چلنا ہے کہ خدا کے واسطے ان کو ٹھیک کرو کہ ان کو بھی 17واں گریڈ دو. بات یہی ہے کہ ہم وہ لوگ جو آزادی کا نعرہ مار کے بھگت چکے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم برابر نہیں، ہم تو افضل ہیں. ہاں بالکل زیادہ حقوق دیے، بالکل ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ ہمیں برابری چاہیے، لیکن میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ تقابلی مطالعہ ابھی نہ کریں. اللہ ہاں آپس میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. بالکل نہیں کر سکتے، لگانے کی ضرورت ہے، ان سے کہو، اور لیکن محبت سے لگانا کہ بیچاری دیکھو کیا، اور ہے بھی سچ مچ ظلم ہو رہا ہے، بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. جو ہمارا فیملی بہت ہے جی یہ تو اس کے ذرائع، ہاں شام کا جو خاوند ہوتا ہے بہت بڑا ہاں بالکل ہو جاتی ہے، وہ تو پورا الکوہل کو. لیڈیز کو یہ بھی اہمیت دی گئی ہے کہ ان کو گھر بیٹھے بھی سروس ملتی ہے، گھر بیٹھے وہ کام کرتی ہیں. چھوٹی سی مثال ہے کہ کارڈ برتھ ڈے کارڈ ہے وہ ہماری عورتیں گھر میں پیک کرتی ہیں، ان کو گورنمنٹ اتنی فیسلٹی دی گئی تو اپنے گھر کے اندر رہ کے چار دیوالی میں وہاں جیسے ماحول میں وہ کام کرتے ہیں. جبکہ ہمارے ماحول میں جو ہم خواتین کو اندر رہ کے چار دیوالی کے اندر مذہب کے روح سے دیکھ کے پردے میں رہ کے کام کرنا چاہیے. ہمیں ایسے ہمارے معاشرے اسلامی معاشرے اس میں ہمیں کوئی فیسلٹیز نہیں، وہ فیسلٹیز آپ نے پیدا کرنی ہے. ہمارے یہاں ایک عورت تھی لڑکی انوری اس کا نام تھا کراچی میں، تو کہنے لگی کہ ہم گھر بیٹھ کے، بڑی دیر کی بات ہے، میں کہا انوری تم کتابت کیا کرو، وہ کچھ رسالے کی درسا چھپتے تھے. وہ پاکستان لاہور کراچی کی سب سے بڑی کتاب، اس کا ریٹ اتنا زیادہ تھا، گھر کے اندر باپردہ نے کیا، پبلشر آ گیا لے گیا. تو بے شمار، جیسے کہ آپ نے عید کارڈوں کی مثال دی ہے، یہ کام چل سکتا. ابھی ہماری عورتوں نے اپلائی نہیں کیا اپنا آپ اس کے اوپر کہ ہم بیٹھ کے کریں، کیونکہ اتنا کام تو کر لیتے ہیں. دیکھیے روٹی پکانا ہانڈی، ہمارے یہاں پر اگر کوئی ظلم ہے، یعنی اگر گھر کی بات کرتے ہیں آپس میں جیسے کہ تو وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مردوں کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہاؤ ٹو اپریشیٹ گھر کا کام. روٹی ہانڈی پک گئی تو اماں نے پکا دی، کوئی میری ہاں ماں بالکل روٹین کا ہوگا نہ، شیئر بالکل نہ کرے، بالکل اس کو ضرورت نہیں. بانڈے نہ مانجیے اس کو، وہ کہتے ہیں کہ پیمپر بدلو، میرا بیٹا وہ پیمپر بدل رہا، گوڑی لٹا گئے. میں کہ یار دفعہ خدا کا خوف کر، تو یہ کہو کہ اللہ کے واسطے کہ تم دا جاب وچ یو ہیو ڈن نو بڈی کین ڈو اٹ، کم اپریشیٹ تو کرو. اچھا وہ سکھایا ہماری کتابوں میں ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں. وہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا، کیوں کریں گے؟ ہمیں وہ کہے کہ پانی ڈال کے دو، میں ایسا مرد نہیں ہوں، بالکل ایسے. جبکہ ہمارے مذہب کو اجازت دیتا ہے اور ہمارا مذہب بتاتا ہے ہمارے پیغمبروں میں اپنے جوتے بھی گاتے ہیں. وہ تو ایک مشکل بات ہے، پیغمبروں کی جب دین کی مثال دیتے ہیں مشکل. دیکھیے وہ بچے وہ کال کی حد تک رہ جاتا ہے رول ماڈل. میں پھر لمبی بات کروں گا لیکن مجھے اجازت دیں. ایک اسکول تھا بہت بڑا، میں ٹی وی پہ یہ واقعہ بہت سارے بتا چکا ہوں آپ کو، جس نے 2 لڑکوں کو رسٹیکیٹ کر دیا، 9ویں اور 10ویں جماعت کے لڑکوں کو. وہ آپس میں لڑ پڑے تھے. تو جو 9ویں جماعت کا لڑکا تھا بڑا پیارا تھا، اس کے والدین میرے پاس آئے، انہوں نے کہا اشفاق صاحب پرنسپل صاحب سے کہیں کہ ان کو رکھ لیں، تھوڑی سی بتا دیں. تو میں نے کہا میں تو جانتا نہیں پرنسپل صاحب. کہیں گے اگر آپ نہیں جانتے وہ تو آپ کو جانتے ہوں گے، ہم تو آپ کا نام سن کے اور عزت ہوں. میں نے کہا چلیے بات ہوتی. میں نے ان کو فون کیا تو پرنسپل صاحب میں نے کہا مجھے ٹائم دے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. کہیں گے سر یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے، ہم آپ کے پاس آئیں گے. یہ میں نے کہا نہیں میں سائل ہوں، میں آؤں گا. انہوں نے کہا نہیں باقی کے بھی ہم اسٹاف بھی. میں کہا سب سے ملوں. انہوں نے خیر بڑی مہربانی کر دی. میں گیا، میں نے کہا جی میرا ایک دست بستہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اب بچوں کو اپنی دو سے رسٹ کر. ہاں سر یہ لڑے تھے اور انہوں نے پریئر کے وقت جنگا ٹڈے اڈے ہمارے بچے جیسے کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی چلو آپ نے ان کو سزا دے دی، اب معاف کر دیں. کہیں گے نہیں یہ ہمارے ڈسپلن کی بات ہے. میں نے کہا سر ڈسپلن چھوڑ بھی دیں کوئی نہیں، تو معافی. کہیں گے نہیں سر آپ جیسا. وہ جی گرم ہو گئے، گھبرا گئے. کہیں گے اشفاق صاحب ہم اصولوں پہ سمجھوتا نہیں. میں نے کہا سر یہ تو سیاستدان ایسا گندا فکرہ بولا تھا، یہ ہم تو آپ تو ٹیچر ہیں،
کہنے لگے کیوں تم آپ کا کیا خیال ہے کہ اصولوں پہ سمجھوتا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا نہیں سر، میں یہ کہتا ہوں اصول نہیں مانا کرتے، اصول ساز کو مانا کرتے. اگر اصول ساز آج کہہ دے کہ سوائے میرے کسی کو سجدہ نہیں کرنا تو نہ کرنا، 3 دن بعد کہہ دے کہ مٹی کے تھوپے کو کرے تو فوراً جھک جانا. یہ نہ کہنا کہ نہیں سر ہم اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتے، اللہ میاں پرسوں تو نے یہ کہا تھا آج تو یہ کہہ رہا ہے. سوری سر، وہ کہا تھا نا ایک نے اس میں سے، تو وہ دیکھو کہاں بنا ہوا کتنی دنیا. تو سر اصول ساز کو مانا تھا. اچھا ان کو دل کو لگی بات، کہنے کے نہیں سر وہ پھر ہمارے لیے. میں نے کہا نہیں چلو معافی دے دیں کوئی بات نہیں. کہنے کے نہیں ہم نے. میں نے کہا سر دیکھیں آپ نے یہ لکھ دیا ان کے وہ جو اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ کہ دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو جوائن اینی ان پاکستان. یہ تو بڑا ظلم ہے، ختم ہو گئی زندگی ان کی ہو گئی. کہنے لگے نہیں یہ اس کا اسکول کو بڑا اسٹینڈرڈ میں کا ٹھیک ہے. میں نے کہا فرض کیجیے ان میں سے کوئی لڑکا، میں نے کہا آپ ہی ٹیچر ہیں، آپ ہی ان کو تعلیم دیتے ہیں لڑنے کی، آپ ہی ان کو معافی کی تعلیم دیں گے تو آئے گی. ٹیچر آپ کرتے ہیں. کہنے لگے نہیں بس یہ کوئی ضرورت نہیں. میں نے کہا ان میں سے اگر کوئی لڑکا ولایت چلا گیا، وہاں جا کے اس نے او لیول کر دیا، پھر اس نے CSS کا امتحان دے دیا، وہ آ کے شیخوپورہ میں ڈپٹی کمشنر لگ گیا، تو اس کو تو معاف کرنے کا علم ہی نہیں عطا ہوا، پتہ ہی نہیں کیا ہوتی ہے. تو وہ تو لوگوں کو تباہ کر دے گا، مار دے گا. یہ جو 35 بھون دیتے ہیں یہ کر کے. کہنے لگے نہیں اشفاق صاحب یہ ہو نہیں سکتا، تو ہم معافی نہیں دے سکتے. تو میں نے کہا ان کو علم کہتے علم ان کو عطا ہوگا. اور دکھاؤ جی کتاب. کہنے لگے دے یہ ہم نے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مکے کی کمبخت بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر روز گند کوڑا پھینکتی تھی، آپ کچھ نہیں کہتے تھے بلکہ ایک دفعہ بیمار ہوئی تھے تو آپ نے ان کو معاف کر دیا، بس کہنے کے کافی ہے. تو یہ بات ہے کال کے ساتھ نہیں ہوتا کبھی. ہم ہر روز بات کرتے ہیں کہ ہماری دین میں تو خدمت کرنے کی بات ہے، فلانا کی اللہ نے یہ کہ رسول اپنے جوتی گانٹ توبہ کرو ہاتھ لگا کے کچھ اور کرنا پڑے. میں نہیں بتا سکتا کہ کیا کرنا ہے لیکن کرنا پڑے گا. ان کو میں مردوں کو تو ایک ہی تعلیم دیتا ہوں کہ تم کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ ماں نے جو روٹی پکائی ہے ایسی کوئی دنیا میں کہ سر ایوری ڈے. سر میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں بہت بوڑھی تھی اور مجھے رونا آ گیا. اور میں نے لکھا بھی اپنی اس میں مما سردار افسان آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک ہی تھالیاں ہماری چام چینی کی ہوتی، اس کے اوپر ایک بنا تھا اتنا چھوٹا سا ناشپاتی تام چینی کی تھالی. میں ہوں ایک رائٹر ہونے کی حیثیت سے کہ میری ماں صبح بھی وہ دھوتی تھی کھرے میں کھڑی ہو کے، شام کو بھی. اس کو 11 سال ہو گئے تھے تام چینی کی وہی تھالی دھو رہی ہے اور خوش خلقی کے ساتھ ہم کو گرم سالن ڈال کے کھلا رہی ہے اور ہم جاتے ہوئے شرک کر کے پھینک دیتے. آپ نے کبھی یہ تھوڑی سی بات ایسی ہے آپ اسے برداشت کر لینا. آپ یقین کریں گی کہ بڑی محبت سے بڑی اعلیٰ درجے سے اپنی جان اور خون لگا کے اعلیٰ درجے کا سالن پکایا ہوا اور پلاؤ پکایا ہوا جب ماں یا کوئی عورت خاوند کو آفر کرتی ہے تو ان ریٹرن وہ اس قیمتی چیز کو اگلے دن غسل خانے میں جا کر کس چیز میں کنورٹ کر دیتے ہیں. یہ میں ایک اور لیول کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھدار بچے ہیں. شکریہ تو ایک طرف رہا، یعنی وہ کمال کی سمجھ رہی ہیں کیا کنورٹ کرتا ہے ایکسکریٹا میں، تو اس کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یا اللہ میں تو اس کے آگے ہر وقت جھکا رہا ہوں جس نے یہ بنا کے دیا کھانا، جس نے بار بار یہ تھالی مجھے صاف کر کے مانج کے دی. تو یہ سکھایا یہ ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. بہت بڑی یہ بہت سچا. ہاں جی منوانے کے لیے پھر وہ معاشی میدان میں آتے ہیں. ٹھیک ہے اگر ہمیں ہاں میں ایسے کر کے کیا اور وہ کیریئر بنانے کی بالکل ٹھیک. میں سوال کرنا چاہوں گی میرا تعلق پرنٹنگ میڈیا سے. آپ نے آئیڈیالوجی اور کمیونزم کی بات کی ہے. اچھا آئیڈیالوجی جو آپ پروموٹ کرتے ہیں وہ عام طور پر آپ ریٹن مٹیریل ہوتا ہے ٹھیک ہے، جس کو آپ اگر ہمارے ریٹ آف ایجوکیشن دیکھیں تو بہت ہی کافی، جبکہ جو ویژول میڈیا ہے یا ویژول مٹیریل ہے وہ زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں. ایون کہ میں دیکھتی ہوں ہماری جو کام کرنے والی ماسی ہے وہ اخبار یہ تصویر آپ کی بڑی خوش ہو کے دیکھیں، وہ اشتہار بھی بڑا خوش ہو کے دیکھیں، جو زیور کا اشتہار ہے فلمی اشتہار بھی
وہ آئیڈیالوجی سے ادا نہیں ہوتی جو میرے اور آپ نے اپنے کالم میں لکھی ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ یہ بتائیں کہ اس تضاد کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں بینگ اے جرنلسٹ. یہ جو تصویریں اور وہ کلرڈ والا جی جو پاپولر ٹیسٹ ہے ہاں اس کو ہم کیسے دیکھیے ہم اس کو ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. آپ کریں گے پرنٹ میڈیا میں تو کیبل جو ہے وہ ساتھ فن کھلار کے کھڑی ہے. جی سب دیکھ رہے ہیں وہ دوستوں. وہ تو پیسہ ارن کرنے والے نے اس نے کہا میرے پاس اخلاقی معیار کوئی نہیں, میں اخلاق میں بلیو نہیں کرتا, مجھے پیسہ نہیں سستا ہو چاہے مہنگا ہو, مجھے پیسہ چاہیے, میں بیچ رہا ہوں, میں اپنی سارا اخلاق سارا جسم سارا بدن بھی میں دیکھیے نا ہر اسٹار کے اوپر عورت بٹھا دی جاتی, کارتوسوں کا اسٹار گن نہیں ہوتی اس کے اوپر کڑی بیٹھی ایسے کرتے تھے ٹائرز کے اوپر لٹکی تھے. یہ کلائنٹ کی نہیں ریکوائرمنٹ ہے یہ نہیں ان کا بھی نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بٹھاؤں گا اور اس کے بدن کی نمائش کروں گا تو مجھے اس کا زیادہ پیسہ ملے گا. وہ تو سر معافی چاہتا ہوں کہ یہ تو بالکل ایک ہیرا منڈی کا رویہ ہے, میں سخت لفظوں میں کہہ دیا, جو ان تاجروں نے اختیار کیا اور بورو ہم نے وہیں سے کیا ہے. سر یہ بات ابھی کیبل کے حوالے سے کہ سر اگر کیبل لگی ہے گھروں میں لگ رہی ہے, لوگ دیکھتے ہیں بچے خراب ہو رہے ہیں, عورتیں خراب ہو رہی ہیں, مرد ذہن خراب ہو رہا ہے, یعنی کہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک, اور آنے والی نسل خراب ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پورا پاکستان ہمارا خراب ہو رہا ہے, ہمارا اسلام خراب ہو رہا ہے, چاہے کہیں بھی ہے اسلام. بالکل ٹھیک. تو سر اس کو روکنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے ملک کے حکمرانوں کو چاہیے کس چیز کو روکیں. اس کے لیے سر کیا ہو رہا ہے؟ جب ہم اپنے ملک کے حکمرانوں کو کہیں کہ اس کو روکیں تو وہ کہتے ہیں کہ بلوے کا ڈر ہے بہت. اجازت دی جاتی ہے سر, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اجازت نہ دیں تو یہاں دیکھیے کہاں سے آتا ہے بلوے کا ڈر ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے ہمارے خلاف کہ تم کون ہوتے ہو, ہم یہ بدماشی دیکھنی چاہتے ہیں. جو ان پڑھ جن کا انہوں نے ذکر کیا بہت اچھی بات کی ہے. ہمارے نمک منڈی میں مقبری منڈی میں سارے پیسے چندہ اکٹھا کر کے نا وہ لاتے ہیں اور وہ دیکھ VCR کے اوپر, اور اگر وہ بند کیا جائے گا تو پھر وہ آئیں. سوچنا یہ ہے آپ جیسے ذہین بندوں کا کہ کل سے یہ بات کرنا کہ اگر وہ بند کر دے تو ٹھیک ہے, یہ اس کو بھی حکم بند کر دو, اس لیے بھی بند کر دیں گے. ایسے بند کرنے سے تو پھر بہت زیادہ ایک اور طرح کی گھٹن پیدا ہوتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اولون اور صاحب وہاں بھی تو یہودی تھے, مدینہ شریف کی زندگی میں کیا تھا, کیسے ہوتا تھا, یہ تلاش کرنا پڑے گا. اور جو میں پہنچ سکا ہوں یہاں وہاں تک تو وہ یہ کہ جب تک ہم پڑھے لکھے جس کا یہ ذکر کر رہی بھی عوام الناس کو آمد الناس کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے, چاہے وہ پڑھے لکھے چاہے نہیں پڑھے لکھے, وہ ہماری جان کا ٹکڑا ہے. پھر ہم مضبوط ہوں گے, پھر ہم حکم دیں گے گورنمنٹ کو کہ خبردار یہ تم نے ایسی بات. ورنہ ہم وہی کانپتے ہوئے نیوکلیر پاور کے بندے ہیں جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. ان لوگوں کو 14 کروڑ کا ساتھ ملانے, ہمارے سوشلسٹ دوست سے باتیں کر کے رہ گئے, کوئی ساتھ ملا ہی نہیں کبھی ان سے. حالانکہ سوشلسٹوں کا تو تھا ہی یہی مسئلے کی یہی تھا کہ عوام کو ساتھ نہیں. مسلمانوں نے کہا مساوات, اس بری طرح سے فیل کیا مساوات کو کہ نزدیکی ہم سارے کے سارے برہمن ہیں, ہم 4 ورنوں میں بلیو کرتے ہیں, ہم کنورٹ ہیں ٹھیک ہے مسلمان, لیکن ہم اونچا نیچا بڑا چھوٹا. میں ان کے اخبار ہے جنگ اس میں گیا ایک دفعہ, میں نے کہا یار یہ فکرہ نہ لکھا کرو. وہ کہیں گے نوش فاق صاحب آپ کمال کی بات کرتے ہیں, ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں, آپ یہ فکرہ ہے. میں کہا یہ مت کہا کرو کہ ہمارے ملک میں چونکہ 85% لوگ جاہل اور ان پڑھ ہیں اس لیے ڈیموکریسی کیسے وغیرہ وغیرہ کچھ. تو یہ بڑا کہنے لگے کیوں یہ کیوں نہیں. میں نے کہا میں ٹابا سنگھ منڈی ہے شیخو پورے میں, وہاں بیٹھا ہوا تھا بی بی, تو ٹرالیوں کے اوپر چاول اتار رہے تھے منڈی میں 10-11 نوجوان کسان بڑے. تو منشی بیٹھا پڑھ رہا تھا اخبار اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کی ان پڑھ آبادی ہے جو فلانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور وہ بوریاں اٹھانے والے ایک دم رک گئے سننے کہ یہ تو نالائق بیوقوف گندے لوگ ہیں چونکہ یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, ہم کرتے ہیں یہ. پھر اس سے تھوڑے دن بعد عجیب اتفاق ہے, میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, ایک بابا آیا اس کا نام ابراہیم تھا, وہ اسی علاقے سے آیا تھا ان کے وہ ایمن آباد کے چاول والے. کہنے لگا کہ میری 72 برس کی عمر ہوگی 76 برس کی,
اور میں 12 برس کا تھا جب میرا باپ مجھے لاباں لگانے کے لیے، وہ جو پنیری لگاتے ہیں پانی میں، چاول چھوڑ گیا. 60 برس میں نے یہ چاول اگائے ہیں. تو مینو اللہ نے 12 برس کے بعد میرے گھر میں بوٹا لگایا. میرے پوتا پوتی پیدا ہوئے، اس کے بیٹے کی شادی ہوئی نہیں ہوئی. وہ اسکول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں. میری سونی مر چکی ہے، میں صبح خود ہی چائے بناتا ہوں، حکا پیتا ہوں. اندر چھوٹے کتورے، اس کو کتورے کہا بچوں کو پیار سے کہا ہے، سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ پڑھتے ہیں. بابا مجھے کہنے لگا کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا، ملک اور قوم کی خدمت کروں گا. ان پڑھ آدمی ڈھور ڈنگر سے بدتر ہوتا ہے. کہتا جدو میں فکرہ سندھا میں رونا ہے باہر بیٹھا کہ میں تو ڈھور ڈنگر ہے، تو میں ملک کی خدمت نہیں کر سکا. وہ چونکہ کہتے ہیں میں پڑھ لکھ کر ملک کی خدمت کروں. جتنے بھی آپ کے اسلام آباد کے سیکٹری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ملک کی خدمت کر رہا ہوں کیونکہ میں نے 1 کروڑ کسی نے دیا. دیکھتا ہوتا نہیں. اچھا ہم کو غور کرنا ہے اس باتوں پہ. تو میں نے کہا بابا اب کہنے لگا میں تیرے لیے تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے تیرا ریڈیو پہ تلقین سے سنا ہے، وہ ہمدرد آدمی ہے، تو مجھے کہیں داخل کرا دے تاکہ میں پڑھ لکھ کر تو اللہ کے پاس جا کے کہوں کہ میں بھی مجھے بھی ملک کی خدمت کرے. اچھا میں اس کو مر رہا ہوں، بابا تو نے 60 برس ہم کو چاول کھلایا ہے. کہنے کا نہیں ہوتا تو میں پیسے لینا رہی. میں نے کہا میں جو اتنا پڑھا لکھا ہوں میں بھی پیسے لیتا ہوں، تو اس سے زیادہ لیتا ہوں جو میں لکھتا ہوں اس کے. کہنے کا نہیں، میں ملک تو قوم کی خدمت کر کے مرنا ہے، میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا. مجھے کسی نے بتایا کہ بڈھوں کے لیے اسکول ہوتے ہیں رات کو، وہ جو تھے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، تو بھی پڑھا لکھا. وہ نہیں مانا جی، بڑا میری جان عذاب میں. وہ میرا پی اے دیکھ رہا ہے کہ یہ صاحب کس میں پھنسا. میں نے کہا نہیں تو ماشاءاللہ بہت کافی لائق ہے. کہتا نہیں لائق. پھر میں نے کہا بابا ہمارے گاؤں میں برات آتی ہے، لڑکی کی شادی ہوتی ہے، تو کئی دفعہ سیانے بندے برتانے پر شورا آٹا دال دیگوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ کام کرتا ہے؟ کہنے نہیں مجھے نہیں آتا. میں نے کہا کبھی گاؤں کی کوئی ٹگی بچی بھینس بکری بیمار ہو جاتی ہے تو تیرے جب آپ نسخہ دستا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے، عمل تاثر کو دے. کہنے کا نہیں مجھے یہ نہیں آتا. میں نے کہا بابا تجھے اس کے علاوہ بھی کچھ کام؟ کہتا نہیں مجھے کچھ نہیں آتا، میں تو یہ چاوری اگاتا رہا ہوں اب تک. تو پنڈ ارد گرد کے بھی بوائے بھی کو بندے گھوڑی بھیج دیتے ہیں مجھے، تو اس پہ بلا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بابا دیکھ کے کھیت دس کہ فصل کیسی ہوئے گی. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ مرے ہوئے جو پودے باہر کے ہیں یہ سیر اٹھا لیں گے، وہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ڈگ پڑیں گے، ان کا بندوبست کریں. میں کہا بابا تیرا بیڑا کر کے تو تا ایگریکلچر کا پی ایچ ڈی ہے. میرے لفظ تھے اس کے. تو کہتا ہے میں نے پڑھنے. کہتا ہے جی میرے پوتا پوتی کہتے ہیں کہ ڈھور ڈنگر سے بدتر ہوتا ہے، کتاب میں لکھا کر. تو ہم سے یہ کوتاہیاں بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیا کریں گے؟ میں تم کو کیسے یقین دلاؤں؟ میرا تو بڑا عجیب ناتا رہتا ہے ان سے، اور میں ان کو سلام کرتا ہوں. میں نے جھیل پہ بھی بتایا تھا جب میں فرسٹ ایئر میں داخل ہونے گیا کالج میں تو میری ماں نے کہا اپنے تائے کو سلام کرے. ہمارا تایا تھا درخت کے نیچے موچی، قاسم علی اس کا نام تھا. تو تایا ہی سارے گاؤں کا تایا سب. تو میں ڈرتا تھا اس کو. خیر ملازم نے اٹھایا ہوا تھا ٹرنک، تو میں گیا تایا سلام، میں بڑے اسکول پڑھنے جا رہے ہیں اب منزل ایک. کہنے کا اچھا شاباش دبا کے پڑھی. اب تایا موچی جوتا بنا رہا ہے گانٹ رہا. میں کہا اما نے کیا سلام؟ کہنا اچھا بی بی نے تو میری 3 گلیں یاد رکھی. میں کہا جی. کہنے لگا ایک تو ولایتی حجامت نہیں کروانی. ہمارے زمانے میں مشین پھیر دیتے تھے، میں گھونا تھا اس طرح. تو میں شکر کیا 10ویں کی، اب میں جا کے بودے رکھنے تھے کیونکہ ماما تو بابے نے یہی مثال لگا دی پہلی بار. اور دوسرا کہنے لگا کہ پٹھے کافنی. وہ ہمارے زمانے میں ایک ٹرن ہوتی تھی، اس اسٹڈ یہاں ٹچ کر کے لاتے تھے. میں نے کہا تھا جب میں فرسٹ ایئر میں داخل ہوں گا تو ایسی قمیض سنواؤں گا. تو وہ پتہ نہیں اس کو نہیں کر. میں کہا چل. اور تیسرے سے جا کے کڑیاں نہیں دیکھا. تو میں کہا یا اللہ یہ تو بڑی. میں اچھا بابا جی. چلا گیا. اس کا حکم جب بھی آتا ذہن میں، میں نے بال تو رکھ لی ہے کہ جاؤں گا چھٹیوں میں تو شاید میں یہ نہیں بنائی قمیض. میں نے کہا یہ پتہ چل جائے گا گھر والوں کو. اور کڑیوں ہمارے ساتھ شروع سے ہی تھی یہ کو ایجوکیشن، کوئی زیادہ دلچسپی بالکل نہیں بابے کا بھی. جب میں گرمیوں کی چھٹیوں میں آیا تو میں بہت پڑھ لکھ گیا تھا
اور بہت لائق ہو گیا تھا. میرا تاج قاسم علی موچی وہ ان پڑھ آدمی تھا, تو میں نے اس کو آ کے بیٹھ گیا میں اس کے پاس. میں نے کہا تاج بڑا علم حاصل کیا, جو تو آپ لوگوں گاؤں کا تھا, پھر بڑا اسکول ہے تو بڑا ہی ہوگا. تو میں نے کہا کہ ایسا علم تجھے پتا نہیں لگے گا. میں نے کہا تایا ہم نے پڑھا ہے بایولوجی میں چھوٹی کتابیں کہ یہ مکھی ہوتی ہے نا, اس کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں, اس کا مطلب تو جب آپ اس کو مارتے ہیں ایسے کر کے تو 3000 آنکھیں ایک طرف ہوتی, 3000 آنکھیں ایک طرف. تو یہ تو کسی کو گاؤں پتا. تو وہ حیران ہو کے اس نے ہار چھوڑ کہ لکھ لان تو دیتے 3000 اکھاں تو جدوں بھی بہندی گنتے ہی بہندی ہے. اب بتائیے, اب اس کا ایک ہے ہاں 3000 آنکھیں بندے ہوئے. اب میں چپ, عجیب و غریب بندے ملتے ہیں. ابھی میں گیا, ہم کو یہ نواز شریف نے کام دیا تھا کہ بابا ہم نے کہا تھا بیٹھ باقی تھی کوئی نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ رابطہ رکھنا نہیں چاہتے, اپریشیٹ نہیں کرتے. ہمیں نہیں سکھایا نہیں, ہم برے نہیں ہیں, ہم کو بتایا نہیں گیا کہ یہ تو ایسے ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں غنیمت ہے, غنیمت ہے. چار لوگوں نے اور بھی آپ جو یہ بات کریں کلچرل میجر کی تھوڑا سا اس کو ہمارا بھی ہے, ہم لوگوں نے خود چھوڑ دیا. وہ ہمارا ہی ہے. کیبل ابھی آیا ہے, وی سی آر اور ڈش ابھی 5-10 سال پہلے آئے, لیکن ہم سب کو پہلے سارے بس یہ لفظ اس کا راز ہے سارا. چھوٹی سی بات اس میں شیئر کرنا چاہوں گی ریڈیو سے. بات یہ ہے کہ ہمارا اس وقت سب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فرض یہ ہے کہ جو عوام الناس ہے ان کی سوچ میں تبدیلی ہے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. ہم اگر مثبت طریقے سے کوشش جاری رکھیں تو ہم یہی لوگوں کو اگر انجیکٹ کر دیں کہ کیبل نہ لگوائیں, اس طرح ایسا ہو جائے کہ وہ خود کیبل سے بھاگے. وہ تو پھر بھی ایسے ہوگا کہ ہم قطرہ قطرہ یہ انجیکٹ نہ کریں ان کو علم, بلکہ ان سے پوچھیں کہ آپ ہمیں علم عطا کریں. یہ ماؤ زیتونگ کا اصول تھا کہ ہم آپ سے آکوپنکچر سیکھنے آئے. تو ہم کہتے تھے کیا فضول چیز, 4000 برس پرانی آکوپنکچر کیا, تو اس نے کہا نہیں سیکھنی بابا سے. یہ ہمیں ہمت نہیں ہوتی, ہم ان کو اتنا مان نہیں دے سکتے. میں آپ کو بڑی لمبی باتیں کیا کیا بتاؤں کہ میں اپنی طرز کا ایک زور لگاتا رہتا ہوں, لیکن چونکہ میں چھوٹا آدمی ہوں تو زور نہیں لگتا پورا. ہمارے یہاں پر ایک ہوئی تھی, آپ لوگوں نے بھی کی, گولڈن جوبلی 50 ایئرز نہیں پاکستان کی ہوئی, تو اس میں ایک مقام ایسا آیا کہ مجھے بھی انہوں نے اس کا ایک چودھری بنا دیا. تو انہوں نے کہا جی بہت سارے پیسے, وہ کوئی 2.25 کروڑ روپیہ, میں تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے کہا جی میں یاد نہیں, مجھے ڈر لگتا ہے اس کو, مجھے تو تھوڑے سے 10-15 ہزار روپے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے 15 ہزار. تو میں نے کہا کہ میں ایک اعلیٰ درجے کے امریکن ٹائپ سرٹیفکیٹ چھاپنے چاہتا ہوں, 2 رنگے 3 کے, جو BA کی ہماری ڈگری سے یا PhD سے زیادہ خوبصورت ہے. تو انہوں نے کہا آپ ان کو کیا کریں گے. میں کہا وہ جو آپ ٹیکنالوجی کی روز بات کرتے رہتے ہیں, ہمارے ملک میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے, تو میں جو ٹیکنالوجسٹ ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں. تو ہمارے کہنے لگے جج صاحب جو چھوٹے کا نظیم حسن شاہ نے کہا نہیں اشفاق صاحب یہ آپ کیا کریں, کن کو مثلا کہاں پر. میں نے کہا جج صاحب وہ ٹیکنالوجسٹ جو سڑک کنارے بیٹھے اور جو اپنا نام لکھنا نہیں جانتے اور جو ویلڈنگ کرتے ہیں کہ باہر کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے, تو میں ان کو ایک سرٹیفکیٹ دینا چاہتا ہوں کہ تم کمال کے, جو بھی اس میں لفظ لکھے جو میں اگر آتا تو آپ کو دکھاتا. چھاپ لیے میں نے آپ کے یہیں اسلام آباد سیکورٹی پریس سے چھاپ. تو کہنے لگے نہیں ایسا, کہنے لگے اچھا پھر آپ ایسے کریں گے ان کا کوئی ٹیسٹ لیں گے. میں نے کہا سر نہیں میں ٹیسٹ, کہنے لگے نہیں سر ٹیسٹ کے بعد. میں نے کہا ظفر صاحب آپ اپنی 32 لاکھ روپے کی گاڑی پاس صدیق کو دے آتے ہیں کہ جی اس کو ٹھیک کر دیں کل تک, 32 لاکھ کی گاڑی, اور اس سے کبھی وہ کہتا ہے جی 2 دن میں نہیں ہوگی, اس کو 3 دن لگیں گے. آپ کہتے ہیں اچھا 3 دن ہی لگا دیں.
آپ اس آدمی کو مجھے سرٹیفکیٹ نہیں دینے دیتے. پھر ہماری کمیٹی پہ تھے ایک ڈاکٹر, وہ کہنے لگے میں ہارٹ سرجن ہوں, میں بائی پاس کرتا ہوں اشفاق صاحب, میری محنت ہے, میری اسٹڈی ہے, میرا پتہ نہیں کیا کچھ. اور آپ نے اتنا خوبصورت چھاپ لیا, اتنا تو میرا ایڈنبرا سے میں نے وہ کیا تھا FRCS, وہ تو نہیں ہے. میں نے کہا جی کاش میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت چھاپ تھا, کس کو دیں گے؟ میں نے کہا آپ کے ہسپتال کے باہر جو ویلڈنگ کرنے والا بیٹھا ہے نا اس کو. کہنے لگے یہ سرٹیفکیٹ, میں کہا جی. کہنے لگے کیوں دیں گے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس کا فن ہے. کہنے لگے کوئی فن نہیں ہے. تو کہتے ہیں, میں کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس کی ویلڈنگ گن دے دیتا ہوں اور آپ ویسا ٹانکا لگا کے مجھے دکھا دیں. وہ آپ کا نستر لے کے ہارٹ پلانٹ نہیں کر سکتا, آپ وہ نہیں کریں, لیکن آپ علم میں برابر ہیں. میں اونچی آواز میں, لیکن نہیں مانے. میرے وہ سارے چھپے ہوئے رہ گئے, ایک نہیں دے دیا. اور ساتھ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی. میں کہتا ہوں مجھے عزت کر لینے تو کہتے نہیں کرنے دیں. بڑی مشکل ہے پیارے بچوں, بڑی مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے, نہیں ہے, لیکن میں تو دینا تو چاہوں گا نا اس کے ہاتھ سے. کہنے لگے کہ ہاں, کہنے لگے وہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا وہ اپنی جھگی میں لگائیں گے, اپنے پوتے کو دکھائیں گے کہ میرا شیشے میں لگائیں گے. تو وہ رہ گیا. کیا دیکھا؟ توبہ توبہ توبہ. سوچتی کیا عقل دنگ رہ جاتی نا, ایسے تو بنا ہی نہیں سکتے. بالکل محاذ پہ بیٹھے ہوئے فوجیوں کو ہم گانا سنا کے کرتے ہیں, اس طرح ان کی خدمت میں پیش. اگر آپ اس سرٹیفکیٹ کو دیں گے تو آنے والی نسلوں تک نہیں. تو یہ جناب ہم نے کیا, اس لیے میں خوف کہ جب تک ان کو ساتھ نہیں ملائیں گے طاقت نہیں ہوگی. لیکن ایک میں آپ کو ایک خوش آئند بات بھی بتا دوں, وہ بھی ایک خاتون سے تعلق رکھتی ہے. میں بڑا حیران ہوں, اور اللہ پتہ نہیں وہ کون. اور ہم نے اٹامک بلاسٹ کیا تو دنیا ساری نے دیکھا, اور بہت پاورفل. اور اسی ٹائم نیوز ویک میں ہم نے بہت کچھ پڑھا کہ یہ تو بڑے ظالم ہیں, انہوں نے کیسے کر لیا یہ وہ, اور انڈیا سے فرسٹ پیریڈ وہ جو لکھتے تھے. اور ہم جو دن گزرتے جا رہے تھے ہم ڈرتے جا رہے تھے کہ یہ ہو گیا. اس کے 2 مہینے بعد میں عمرہ کرنے گیا, تو جب جدے کے ایئرپورٹ پہ اترے تو ہماری بڑی ذلت و خواری ہوتی ہے. جو PAE سے گرین پارک, بہت اللہ معاف کرے, وہ بیٹھا ہوا مشتندہ ایک صفائی کا ٹپے لگا رہا ہے, بندے ڈرے ہوئے, اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ سب بولنا نہیں, جیسا کوئی یس جی جی حضور کہتے جانا, ورنہ وہ غلط کہے گا واپس. ایک بندے کی جوتی لے کے نا اس کو رم پھاڑ کے اس کے اندر ہیرن اوپر پھینک دیا, یہ کر دیا. تو چلتے جا رہے. جب میں آیا تو میرا تھیلا جو چیزیں اس میں, ایک کتاب تھی 2 وغیرہ کی, اس نے رکھ کے یہ نہیں لے جا سکتے اس کا, کہ ہماری یہاں کی چھپی ہوئی. ڈرا ہوا میں, بہت کانپتا ہوا. میں ابھی سامان بیچ میں رکھ ہی رہا تھا, ایک مائی ہماری جیسی عورت نہیں ہوتی بیچاری اماں, ٹاکی مان کپڑے دھونے والی ہے گاڑی, وہ آ گئی ہے کھڑے. اس نے پاسپورٹ دیا اس کو, اور کہنے کی حیا حتا اعوذ باللہ ولا تفسدون وقانوا التحیات للہ والصلوات, جو بھی کچھ کم اس طرح کی آتی ہے اونچی آواز میں. وہ کہنے لگا آئی با. تو پھر کہنے لگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا جربی. اس نے کہا آئی با کر کے اس نے ٹھپا لگا کے اس کو دے دیا, اور وہ چل پڑی. نہ اس کا ٹرنک کھولا نہ اس کا تھیلا. میں نے اس کو بازو پکڑ لیا. میں کہ آپا دس تو کون ہے, کتوں ہے؟ کہنے کی باجی میں اچرے میں رہنی. تو میں کہا یہ عربی تو نے کہاں سیکھی؟ کہنے کی یہ نہ سوراں کو نہیں سیکھی, یہ لفظ. میں کہا اچھا. کہنے لگی میں درزن ہوں, مکہ شریف میں کپڑے سیتے, پچھلے 18 برس سے وہاں ہوں. تو کئی دفعہ پیسوں کا گھپلا ہو جاتا ہے, تو میں تو جاتی ہوں کہنے کی پورا دوپٹہ کنا پیچھے کر کے ان کے گھر میں, کہ پچھلا صاحب غلط ہو ایسی. تو وہ جو شیخ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بی غلطی ہوگی, تو اس کی عورتیں بھی ہے. اچھا اس کو اتنا محاورہ ہو گیا ہے عربی بولنے کا کہ وہ با محاورہ بولتی تھی کٹر کٹر کرتی. تو یہ اس کا پریولیج تھا, یہ بہت بڑا پریولیج ہوتا ہے لینگویج. میں نے کہا تو نے اس سے کہا کیا عربی میں کہ اس نے نہ تیرے سامان کو ہاتھ لگایا نہ کچھ کیا؟ کہنگی پاجی میں نے سیکھنے کیا تھا کہ میرا سامان دھیان نہ ہاتھ لگائیں,
میں نیوکلیر پاور دی عورت ہیں اور میں پاکستانی ہوں اور ایک جو شرف ہے ایک کسی اسلامک کنٹری میں ملے اس ثانی ملے. وہ ایسی طاقتور عورت تھی جناب. میں نے بالکل اس کو جب پھر میں کہا آپ اللہ تعالیٰ خوش رکھے گا کہ یہ کی سمجھ گئے اسی بم پاڑے پاجی. تو بس ایک بندہ مجھے ملا ہے اتنی ساری آبادی سب میں پیدا. ہاں اعتماد چاہیے. وہ جو انہوں نے کہا نا کیا کہہ رہی تھی کہ اپولوجیٹک ہو بس اپولوجیٹک ہوئے اور مارے گئے. جہاں اپولوجیٹک ہوئے مارے اگر آپ صحیح نہیں ہیں تب بھی مارے اور اگر نہیں ہے تب تو مارے ہی گئے. یعنی اب دیکھیے ہماری اپولوجیٹکنیس سے میں آپ کو ایک دردناک بات بتاؤں کہ یہاں پر اگر کسی کے پاس سے ہیروئن نکل آئے تو اس کی سزا موت ہے. کچھ واقعات اللہ معاف پہ ایسے ہوئے کہ ابھی ایک ہوا کہ بڑی سڑک پہ آ رہے تھے دو بندے کار میں. تو دو بندوں نے کہا جی کہ مجھے لفٹ دے. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. تو ایسا میں اتر کے بس جی مہربانی. تو آگے ناکا لگا ہوا تھا. انہوں نے گاڑی روک لی. انہوں نے کہا جی دیکھا پچھلی سیٹ پہ ہیروئن کا لفافہ. تو انہوں نے کہا جی آ جاؤ باہر اب ڈیتھ سینٹینس ہے. تو اس بندے نے کہا جی کہ میرے پاس تو 3,000 روپے ہیں. یہ انہوں نے کہا جی 13 پورے کرو 10 اور لے آؤ تو جان چھوڑتے ہیں نہیں تو اچھا. تو اس بیچارے نے اکٹھے کر کے دیے. اب ہمارے اوپر یہ حکم ہے کہ اگر کسی کے پاس ہیروئن کی خوشبو یا لفافہ یہ کچھ آئے تو اس کو ڈیتھ سینٹینس. آپ روز پڑھتی ہیں یہی حکم سعودی عربیہ کو امریکہ نے دیا ہوا ہے. روز 7 بندے قتل کر دیے ہے نا جی. امریکہ میں جارج بش کی بیٹی انڈیانا یونیورسٹی میں پکڑتی ہے وہ پیتی ہے سگریٹ روز. ہم ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اپنے بھی یہاں ڈیتھ سینٹینس رکھو. بس یہ اپولوجیٹک ہونے کی یہ بات. ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو $30 اور دے دیں گے وہ بھی ایڈ میں قرضہ شرط یہ ہے. ہمارے معاشرے میں یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. میں نے خود دیکھا جا کے میں صحافت کی کرائم رپورٹ سوال پہ جاتی رہتی جیل وغیرہ تھا کہ کسی کے پولیس والے خود سر دیتے ہیں. ہمارے تو جو والا ہے DSP یا کوئی بھی ہوا یہ تو خود سر اگر کوئی ہیروئن والا پکڑا انہوں نے بیچارہ وہ مر رہا ہے گرتا پھر رہا تو اس کو یہ نہیں کہے کہ کوئی علاج کرا دیں 70 لاکھ کا اور یا سگریٹ پڑا دیں انہوں مر جائے گا مدد لا دیں. تو یہ کس طرح ختم ہوگا. یہ تو ایک اور کہانی ہے. میں تو آپ کو اس سائڈ کی بتا رہا تھا اپولوجیٹکنیس کی جو بات کر ہماری خواتین وہ یہ روکتی رہتی ہے کہ ہمارے پہ ظلم اٹھائے جا رہے ہیں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے. وہ ان حالات سے آگاہ نہیں جن کی تکلیف کے لیے وہ آواز اٹھا رہی ہے. ہم ان کی تکلیف کرنا چاہتے ہیں. ہمیں انہیں یہ بتانا ہے کہ وہ کون سی مسائل سے دو چار ہیں اور وہ بھی رو رہی ہیں ان حالات. وہ تو ہم نے آج طے کر دیا نا کہ آپ اپنا مئی 2002 تک اپنا روکے رکھیں آپ اور یہ بتاتے رہیں کہ ان کا کیا حال ہے. اللہ ان پر فضل کرے ان کو بچائیں جی مر گیا اور عورتیں بچائیں. پھر آپ اپنا بھی کر دیں شروع. کوئی بات نہیں. ہمارا ڈرامہ ہے یا اشتہار جب پیشنٹوں سے بات کرتے ہیں تو صرف اشتہار خراب نہیں ہے بلکہ وہ ڈرامہ جو ہم سیل کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں وہ اخبار وہ آرٹیکل. تو اس میں ہم اپنی آپ نے اگر 3 شخص وغیرہ کیا آپ نے ڈرامہ لکھا آپ کا ڈرامہ مضبوط ہوتا تھا اور ہم چھوٹے تھے تو پتا کہ یہ سمجھداروں کو سمجھ آتا ہے اور اس کا اینڈ ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم سمجھداروں کی صف میں آ گئے. تو کیا اب ہم نے کیا اپنا ڈرامہ اس کو دیکھنے کے لیے لیکن ہم اس میں آئیڈیالوجی کو نہیں خیال رکھ رہے نا. کیا لوگ اس کو صرف سمجھ نہیں رہے یا کہ کس طریقے سے نہیں لوگ دیکھیے میں بقول لوگوں کے میرے ڈرامے بہت مشکل ہوتے تھے اور وہ سارے ہی لوگ سمجھتے تھے ماں سوائے چند پڑھے لکھو کے. بخدا ایماندار کی بات ہے وہ لکھ لیتے تھے. عام بندہ صفائی کرنے والا وہ کہتا تھا میرے دل کی گل کی بابا سے خوش ہو. میں ایک ترخان آیا کنجا سے اس نے کہا میرے کو 5 روپیے میں تن دینا ہے کرایہ باقی لاز میں. اتنا وہ ان پڑھا آدمی تھا بیچارہ بات وہ بالکل سمجھتے ہیں. یہ تو ایک اور پلان کے تحت ہوا. اب رونا یہ ہے
کہ جس بات کا آپ تقاضا کر رہی ہیں یا آرزو کر رہی ہیں، یہ اس اپولوجیٹکنیس کی وجہ سے کمزور ہو گئے. ہمارے پاس کوئی آتھر نہیں ہے اس وقت ایسے. میں تو ایک بڑا ضدی آتھر ہوں نا، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، میری کنوکشن اس پہ ہے اور میں اپنی خامیاں، خرابیاں، کوتاہیاں، ہم میں جو ظلم سب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، لیکن میں اس طرح سے ذلیل و خوار نہیں ہونا چاہتا کسی اور کے. بس یہ میری ایک بات. تو اب ایسے یقیناً ہونے چاہیے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ نہ بکیں یا کچھ نہ ہو. لیکن اب میں اکیلا، میں بوڑھا ہو گیا، ابھی بھی میں نہیں رہ سکتا. ایک میرا پروگرام تھا زاویہ، اس نے مجھے آیا ٹیلی فون کے، سر اس کو ذرا شفٹ کر رہے ہیں ہم، تو آگے کرتے ہیں. آگے میں نے کہا اس میں مجھ سے ٹیلی فون کر کے پوچھیں، کوئی بات نہیں، کر لو. خیر وہ مجھے خیال آیا کہ ایسا کون سا پروگرام ہے جو انہوں نے یہ شفٹ کر دیا ہے، کافی اچھا پاپولر تھا. تو وہ دیکھا کہ ایک NGO کا پروگرام تھا، اس میں مصیبت بیان کر رہے تھے. ایک سائیکالوجسٹ تھا، ایک لڑکی اور چیزوں، تو بتا رہے تھے کہ عورت کے لڑکی کے ساتھ برا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے گھر میں، تو بھائی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. تو یہ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر لڑکیوں کو اہمیت دی جاتی، لڑکی کو اہمیت نہیں دی جاتی بات کرنے. تو وہ میں دیکھنے بیٹھ گیا، سننے بیٹھ گیا. تو انہوں نے کہا کہ لڑکا جو ہوتا ہے اس کو انڈا تلا ہوا یا فرائی یا آملیٹ ملتا ہے، لڑکی سے کہتے ہیں کہ تو سکی روٹی کھا لے، کھا لے. ابا جی نے دفتر جانا ہے تو ان کے بوٹ پالش کر دے، تو ابا جی کے سوال میں آیا. بھائی جو ہے وہ مزے کرتا ہے، چلا جاتا ہے. اس کو میں نے سنا، بڑا حیران ہوا. اب سارے بندے جو تھے ہمارے بڑے اپریشیٹ کر رہے کہ ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہوتا بھی ہے. اب میرے پاس ٹھیک ہے تھوڑا سا میں اس معاملے میں تھا، میرے پاس ایک میڈیا میں اگلے دن میرا پروگرام تھا، اس میں میں باتیں یہی کر رہا تھا. میں نے کہا کئی دفعہ لوگوں کو التباس، غلط فہمی ہو جاتی ہے ایسی چیز، اور جو بات کی کرکس طے تک نہیں پہنچ سکتے. مثلا میں نے کہا کئی گھروں میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ لڑکی کی اہمیت کم ہے اور لڑکے کی زیادہ، لڑکے کو پراٹھا انڈا ملتا ہے، لڑکی کو سوکھی روٹی ملتی ہے، ایسے وغیرہ. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور ہمارے پرکھوں نے کئی ہزار سال سے ایسے ہی چلایا. وجہ اس کی یہ ہے کہ لڑکی کو ایک اور فرنٹ پہ کھڑے ہو کے لڑنا ہے، اس نے بچے پالنے ہیں. اگر بچے نے صبح اٹھ کے کہا کہ امی مجھے انڈا دے دو، اور وہ کہے کہ میں رات VCR دیکھتی تھی 3 انڈے سے نہیں کھا گئی میں، تو وہ تو بچے نہیں پال سکیں گے. اس کو تو ایک فرنٹ پہ قربانی دینے کے لیے ٹرین کرنا پڑے گا. کل کو آپ مجھ سے آ کے یہ کہیں گے کہ کتنے ظالم ہیں یہ PMA والے. کاکول میں میرا بیٹا داخل کرایا ہوا ہے، صبح 4 بجے سردیوں میں جگا دیتے ہیں، بنین پہنا دیتے ہیں. بھائی جی وہ میری ایک بھوپی کی بیٹی لڑی ہوئی میرے ساتھ، اور ٹھنڈے پانی میں سردیوں میں نومبر میں، اور 4 نہیں 6 مائلز، اور لوہے کے جنگلے میں سے اس کا بدن خونوں خون ہو جاتا ہے، گزارتے ہیں. ناراض ہوگا یہ بندی، جیسے آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم کو گردن کاٹ دو، ایکچوئل مار دو. روز خبر نہیں پتا 6 پاکستانی عورتوں کی گردنیں کاٹ، ہر جمعے کو ہوتا ہے کاٹ دی. ہیروئن نکلی ان سے. سارے مسلمان ملکوں کو امریکہ کا حکم ہے کہ تم گردن کاٹ دو. ہاں، اور بش کی بیٹی اور چس روز پیندی ہے رمضان میں، کہتا ہوں کمبختی بچی. اور ہے سارے مانتے ہیں، ہم سارے مانتے ہیں. نہیں ہم بس وہی تو ہیں اور یہ مانتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی بات منوانے کا ڈھنگ نہیں آتا. کہ اس کی بیٹی سے اپنی بات منوائے. ہاں جی، ہاں تو چھوڑ نہیں، تو یا یہی سزا وہاں بھی رکھو. جو آپ نے ایک افسانہ لکھا تھا نا، کیا کسی کو پیٹ، ہاں، اس سے ایگزیکٹ آپ نے یہی بات بڑے اچھے انداز میں کی تھی کہ وہ لوگ اپنے وہ وسکی کے کھیت نہیں دلاتے، ہمیں بتا بے شک. بس یہ ہمیں تگڑے ہو کے ویسے کیا کسی کو والے ضرور لکھے جانے چاہیے. جی ساری کمزوریاں اپنی جگہ، خامیاں بھی. اس طرح پاکستانی میرے مطابق پاور ہونے کے باوجود سب سے زیادہ کمزور پروگرام بھی ہے. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں آگے فیوچر پاکستان کا؟ یہ زندگی جو اسلام میں دیتا ہے کہ آگے جا کے آپ کس موڑ پہ ہمارے معاشرے میں؟ دیکھو یہ نظریہ زندگی جو اسلام ہمیں عطا کرتا ہے نا، وہ جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو کڑک سے وہ ورک کرنا شروع. چابی والی وہ یہ ہے کہ ابھی ہم راجپوتی اسلام چلا رہے ہیں. اسلام ہوتا ہے نا راجپوتی اسلام،
ہمارا اسلام اصلی اسلام رحمت للعالمین کا جو اسلام ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ایک اور طرح کا ہوگا. معافی دینے کا جب اسلام چلے گا نا، صلح نامہ حدیبیہ کا جب اسلام چلے گا، فتح مکہ کا جب اسلام چلے گا، یہ اسلام تو نہیں. حضرت عمر تو بعد میں آتے ہیں نا، پہلے رسول اللہ آتے ہیں نا، کہ جب لوگوں کو آسانی عطا کی جائے. ہمارا جو ہے یہ مونچھ پہ تاؤ دے کے کہ مارو انٹرسٹ، ہم نے اس کے گھر عورت کے اندر سے ایک بندہ نکلتے دیکھا، اس کا گاٹا. راجپوت تو ایسے کرتے ہیں، ہندو جات تو ایسے کرتے ہیں، ہمیں تو اس بات کا حکم نہیں. جب آپ کے ملک میں، آپ کا ملک سب سے بڑا جیسے کہ آپ نے کہا ہے، خطبہ حجۃ الوداع جو ہے یہ لاگو ہونے لگے گا، آپ پہ بھارے آ جائیں گے کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی ہمیں، اور اجمی کو عربی پر، اس کو بچہ اسی بندے کا جس کے بستر پہ وہ پتہ نہیں کہاں سے لایا. کتنا عجیب و غریب، میں تو ڈرتا ہوں اس سے. اور اگر ناپسندیدہ بندہ بھی دیکھ لو عورت کے ساتھ تو اس کے چپیڑ منہ پہ نہیں مارنی، 2-3 مکھیاں مارنی ہے کہ ہے بیوقوف ہے یہ. کھو گئی دور کہیں بانگے درا ڈھونڈ کے لائیں، دشت ماضی میں چلیں اپنا پتہ ڈھونڈ کے لائیں. تپش دہر میں سایہ نہیں ملتا کوئی، پھر وہی دوش محمد کی ردا ڈھونڈ کے لائیں. یہ خوبصورت لمحات خدا کرے کہ کمرشلزم کو آئیڈیالوجی کے تابع بنانے میں ہماری رہنمائی کے گواہ بن سکیں اور ہم مثبت اقدار کے فروغ کے حقیقی علمبردار ٹھہریں. محترم اشفاق احمد صاحب کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ شکریہ کہ انہوں نے اتنے خوبصورت خیالات ہمارے ساتھ شیئر کیے، اور آپ سب کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے پوری دلچسپی کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ آج کے دونوں سیشنز کو اٹینڈ کیا. اب میں درخواست کروں گی انچارج دعویٰ سینٹر فار ویمن مسز شگفتہ عمر سے کہ وہ محترم اشفاق احمد صاحب کی خدمت میں شیلڈ پیش کریں، جو ان کو یاد دلاتی رہے گی کہ دعویٰ سینٹر فار ویمن دعویٰ اکیڈمی میں خوبصورت لمحات انہوں نے ہمارے ساتھ گزارے.